ٹھیک ہے جی. تو جو لوگ ہمیں، چونکہ میں نے اصل میں کیا ہے کہ میرے پاس اتنی زیادہ وہ آ گئی تھی، تو میں نے تقریباً 50 سے زیادہ لوگ تھے، تو میں نے 17 ان میں سے چن لیے تھے کہ بھئی ان لوگوں کو جو لوگ پہلے اپروچ کیا ہے، ظاہر ہے وہ باقی وہ شاید فیس بک پہ ہمیں واچ کریں گے تو وہ واچ کر سکتے ہیں، لیکن ان سے میں ڈائریکٹ چونکہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاؤں گا براہ راست. تو چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں. اوکے لیٹس گو. چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات، تھینکس فار جوائننگ می. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جوائن کیا. اور آج ہماری ماسٹر مائنڈ گروپ کی پہلی میٹنگ ہے. سبجیکٹ ہمارا ہے 15 انویلیوبل لاز آف گروتھ. اب یہ کتاب میں نے، چونکہ لوگ اس وقت کچھ اور کتابوں کی بھی لیڈرشپ پہ بات کر رہے تھے، کمیونیکیشن پہ، لیکن میں نے تھوڑا سا اس کی طرف ایمفسائز کیا تھا کیونکہ میں کتابیں بہت پڑھتا ہوں، یہ کہہ لیجیے آج سے ہی نہیں، بچپن سے، اور مجھے شوق ہے سیکھنے کا ہمیشہ سے، اور آج بھی میں ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو پرسنل ڈیولپمنٹ پر بہترین اگر کتاب کوئی میں نے اب تک پڑھی تھی، یعنی ذات جیسے لیڈرشپ پہ کچھ الگ کتابیں ہیں، فائنینس پہ جیسے ہم نے پچھلی بار تھنک اینڈ گرو رچ پہ اچھا خاصا سیشنز کیے، لیکن ذاتی نشو و نما کے لیے مجھے یہ کتاب سب سے اچھی لگی تھی. تو میں چاہتا تھا کہ سب سے بنیاد تو ہم خود ہیں، جہاں سے ہماری گروتھ ہوگی تو باقی سب چیزیں گرو کریں گی. تو اس لیے میری تجویز یہ تھی کہ اس کتاب سے شروع کرتے ہیں ہم بات کو. اور یہ کتاب ڈاکٹر جان سی میکسویل نے لکھی ہے، اور میرا ان سے براہ راست تعلق ہے. ڈاکٹر جان میکسویل اگر آپ واقف ہیں، اگر نہیں ہیں تو میں اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ان کا بھی کرا دوں، کیونکہ وہ میرے گرو بھی ہیں، دوست بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور پارٹنر بھی ہیں. تو ڈاکٹر جان میکسویل تقریباً 110 سے زائد کتابیں لکھ چکی ہیں. تقریباً 3.5 کروڑ کتابیں ان کی بک چکی ہیں مختلف زبانوں میں. اس وقت دنیا کے نمبر 1 نان سیلیبریٹی ہائیسٹ پیڈ اسپیکر کہلاتے ہیں وہ پوری دنیا میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہیں فوربس میگزین اور سکسیس میگزین میں 7 سال گزشتہ سے انہیں لیڈرشپ کا دنیا کا سب سے بڑا گرو قرار دیا جاتا ہے. میں جان میکسویل گروپ کا ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہوں. میں نے جوائن کی تھی 2016 میں. اس کے بعد میں ان کے ساتھ سرٹیفائڈ کوچ تھا، ٹرینر تھا. اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ میں مینٹور بنا، اور میرے مینٹور وہ بنے، اور اس کے بعد انہوں نے مجھے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تک لے آئے. تو مجھے یہ ہمیشہ ان سے فرسٹ ہینڈ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. جب بھی ہوتا ہے تو میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. تو ان کی کتابیں اتنی زبردست ہیں، پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہیں، ظاہر ہے بہترین کتابیں کہلاتی ہیں. مینجمنٹ، سیلف ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن، لیڈرشپ کے تو گرو ہیں بہرحال. تو اس میں سے یہ سب سے اچھی کتاب میں نے اس لیے چنی کہ چلیں آج اپنے دوستوں سے اس سے آغاز کرتے ہیں، ہم اپنی ذاتی گروتھ سے. اب اس گروتھ میں 15 انہوں نے ایک انویلیوبل لاز ہے، یعنی قانون ہے. اب قانون کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں یا نہ کریں، وہ اپنی جگہ رہتے ہیں. جیسے میں نے پچھلے سیشنز میں بھی ایک مذاقتاً بات کہی تھی کہ لوگ اکثر آ جاتے ہیں میرے پاس سیشنز کے بعد، ڈاکٹر صاحب یہ بات جو آپ نے کہی نا، میں اس سے متفق نہیں ہوں. تو میں کہتا ہوں بھائی ضروری نہیں کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہو، کوئی بات نہیں. تو وہ اسی طرح میرے ساتھ ایک شکاگو شہر ہے جہاں کا، اس میں ایک سیشن کر کے نکلا. کوئی 1800 لوگ تھے اس ہال میں. باہر آئے تو وہ 1.5 گھنٹے کا میرا ظاہر ہے وہاں سیشن تھا، تو میں تھک چکا تھا میں. لیکن وہ صاحب آئے میرے قریب اور کہنے لگا صاحب وہ آپ کی وہ بات مجھے پسند نہیں آئی. میں نے کوئی بات نہیں. اب میں چپ ہو گیا. اب وہ ہلے نہیں وہاں سے، اور بھی لوگ آ رہے تھے بات کرنے تو وہ ہل نہیں رہے تھے. تو کہنے لگا آپ نے مجھے سنا نہیں. میں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو سن لیا، کوئی بات نہیں اگر آپ کو پسند نہیں. پھر وہ آپ جواب نہیں دے رہے. میں نے کہا یار میں کیا جواب دوں، میں نے جواب دیا بھائی، کوئی بات نہیں. کہنے لگا نہیں مطلب آپ نے ایسا کیوں کہا. میں نے کہا یار دیکھو میں ہوں لیڈر، میں یہاں کلاؤن تو نہیں ہوں کہ آپ کو خوش کرنے آیا ہوں. ضروری نہیں کہ میری ہر بات آپ کو اچھی لگے. ٹھیک ہے، جس کو سمجھ میں آ رہی ہو رہی ہے. آپ نہیں متفق ہے تو مجھے اختلاف بھی کوئی نہیں ہے نا، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک نظریہ ہے.
کہہ رہا نہیں صاحب آپ بات سمجھ نہیں رہے. میں نے کہا دیکھیں بھائی, اگر مجھے آپ سب کو خوش کرنا ہوتا تو میں آئس کریم بیچ رہا ہوتا, میں یہ کام نہ کر رہا ہوتا نا, کیونکہ میرا کام یہ نہیں ہے خوش کرنا, میرا کام ہے جو حقیقت ہے, جو اصول ہیں وہ بتانا لوگوں کو. اب آپ اس پہ عمل کریں گے, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے, اگر نہیں کریں گے نہیں آئے گا سمجھ میں. اس سے اصول نہیں بدلے گا, آپ کے اپنے مسائل ہیں جو آپ کرتے رہیں. میں نے کہا وہ اگر کوئی آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ میں لا آف گریوٹی کو نہیں مانتا ہوں, کشش ثقل کو, تو میں کہوں گا بھائی 16ویں منزل سے چھلانگ لگاؤ, چوتھی تک آتے آتے خود ہی سمجھ آ جائے گی, مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو اصول ہے نا, اس سے آپ مختلف کیسے کریں گے مجھے بتائیے. صحیح بات ہے. تو وہی بات ہے کہ لا آف, تو یہ جو لاز ہے نا, اس میں یہ نہیں ہے کہ اب اس میں 15 کے 15 جو لاز ہیں نا, وہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے, ہر روز آپ زندگی میں وہ استعمال کر رہے ہوتے کہیں نہ, ٹھیک ہے, صرف آپ توجہ نہیں دے رہے ہوتے, یا اس کو اس پہ عبور حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے, بس اسے لائٹلی لے رہے ہوتے. لیکن اب آپ, اگر میں آپ کی توجہ دلا دوں ان 15 چیزوں پہ, تو پھر آپ تھوڑا سوچنے لگیں گے ہمیشہ جب بھی کچھ کہیں گے کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی شخصیت میں نکھار آتا چلا جائے اور آپ کی گروتھ ہو جائے گی. اور جب آپ خود گرو کر لیں گے تو پھر ہر چیز گرو ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کی معیشت بھی, آپ کی ذہانت بھی, آپ کی علمیت بھی, جو بھی آپ کہیں, جس چیز سے بھی آپ مطلب وہ گرو کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو سب سے بڑا اصل چیز ہے پرسنل گروتھ کا. اب اس میں جو ڈاکٹر جان میکسویل کی کہانی جو اس نے بتائی, اگر آپ میں سے پڑھا ہے کسی نے چیپٹر یا پڑھ لیا ہے تو اور بھی ہیلپ فل ہوگا, کہ وہ بیٹھا ہوا تھا ایک لنچ پہ, اور ایک صاحب آئے جن کا نام تھا کرٹ, اور انہوں نے کہا کہ جان, ڈو یو ہیو اینی سیلف گروتھ پلان, آپ کا کوئی ذاتی گروتھ کا کوئی پلان آپ کے پاس ہے؟ تو جان بھی ہم آپ کی طرح مسٹر آنسر تو ہر ایک ہوتے ہیں نا آج کل, جو سوال سننے سے پہلے جواب شروع کر دیتے ہیں. وہ بھی ینگ تھا اس وقت, کم عمری تھی اس کی, 1974 کی بات بتا رہا ہوں میں, یہ 72 کی, سوری 1972 میں اس سے یہ پوچھا تھا. تو اس نے کہا ہاں میں پیسٹر بناؤں, نیا نیا میں چرچ میں ہوں, اور میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں, 13 گھنٹے کام کرتا ہوں. وہ سنتا رہا, اور یہ بولے چلا جا رہا. 8-10 منٹ ہو گئے. اب اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ جیسے جہاز لینڈنگ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا ہے, اور ایئرپورٹ کے اوپر ہی چکر لگا رہا ہے کہ کہاں لینڈ کروں, لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر وہ 2-4 منٹ اور گزرے تو اس کا فیول ختم ہوا, آخر میں وہ لینڈ کر گیا, مطلب چپ ہو گیا. جیسے ہی اس نے اپنی زبان بند کی تو وہ کرٹ نے اسے دیکھ کے مسکرا کے کہا, اس کا مطلب ہے تمہارے پاس کوئی پلان نہیں ہے. تو سیدھی سی بات ہے, ہم سب کے ساتھ یہی ہوتا ہے زندگی میں, کہ جب بھی میں, اس کے بعد میں نے بھی اپنی زندگی میں 100 لوگوں سے یہ بات پوچھی ہے کہ یار آپ کے پاس کوئی سیلف گروتھ پلان ہے؟ پہلی بات تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ سیلف گروتھ سے مراد کیا ہے. کہہ رہے ہیں ہاں یار میرا جاب ماشاءاللہ اچھا ہو گیا. جاب کا اچھا ہونا کوئی سیلف گروتھ تھوڑی ہے. یا میں نے انجینئرنگ کی ڈگری لے لی ہے, میں نے میڈیکل کی ڈگری لے لی ہے, میں نے آئی ٹی میں یہ پڑھ لیا ہے, یہ تمام چیزیں مطلب گروتھ اس حد تک تو ہے کہ آپ کے پاس ایک نام آ گیا ہے, ربر اسٹیمپ تو لگ گئی ہے. کیا یہ آپ کو گارنٹی کرتی ہیں کہ آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ اس کے لیے تو آپ کو گرو ہونا پڑے گا. تو یہ جو 15 لاز ہیں اس پر ہم بات کریں گے, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے, میں کوشش کروں گا اپنی پوری آپ کو سمجھاؤں. لیکن یہ چونکہ وہ والا سیشن نہیں ہے تھنک اینڈ گرو رچ, یہ ماسٹر مائنڈ گروپ ہے, تو تھوڑا سا فرق میں بتاتا چلوں, اس لیے میں تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ کو مزہ آئے پھر آگے. کیونکہ ماسٹر مائنڈ گروپ میں یہ کوئی بک ریڈنگ کلب بھی نہیں ہے کہ آپ نے کتاب پڑھ لی ہم بیٹھ کے ساتھ پڑھیں گے. نہیں, آپ نے پڑھ لیا آلریڈی وہ چیپٹرز میں, ظاہر ہے اب ہم اس پہ بات کریں گے. تو ماسٹر مائنڈ کا سب سے بڑا جو کانسیپٹ تھا وہ نیپولین ہل نہیں دیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تھنک اینڈ گرو رچ 1937-38 میں سے چل رہا ہے وہ, لیکن آج کل اس کا بڑا استعمال ہوتا ہے. اس میں کیا ہے کہ مختلف لوگ آپس میں, جو ہم خیال لوگ کہہ لیں, جمع ہوتے ہیں, جیسے میں اور آپ آج بیٹھے ہیں, اور ہم ان لاز پہ بات کریں گے, اور ہر انسان کی زندگی میں وہ تجربات ہیں جو وہ شیئر کریں گے ہم ایک دوسرے سے, اور اس طرح سے 10 مختلف زاویوں سے اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیں آپ کوئی بھی کتاب اگر اکیلے بیٹھ کے گھر میں پڑھتے ہیں نا, تو وہ بس آپ کا اپنا پرسیپشن ہوتا ہے, جس طرح وہ آپ ریسیو کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہیں, جو کچھ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے وہی سب کچھ صحیح ہے. لیکن جب آپ
اسی کتاب کو اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سن رہے ہوتے ہیں یا ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں اس موضوع پہ، اور ان کی بھی اوپینین لے لیتے ہیں، تو اس کتاب کا ایک نیا پہلو سامنے آنے لگتا ہے کہ یار یہ ایسے بھی سوچا جا سکتا تھا۔ تو مطلب میرا یہ ہے کہ ماسٹر مائنڈ گروپ اسے کہتے ہیں۔ تو ہم کوشش کریں گے سب مل جل کے آپس میں ایک دوسرے کو سمجھائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر سب سے بڑی بات، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، کہ آپ کا متفق ہونا ایک دوسرے سے ضروری نہیں ہے، ہمارے اپنے اپنے پرسیپشن ہیں، لیکن یہ ایک سیکھنے کا موقع ہے کہ ہم کس اینگل سے اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا اینگل، میں لائف کے جس مقام پہ ہوں وہاں آپ ابھی نہیں، یا آپ جس مقام پہ میں وہاں موجود نہیں ہوں، آپ کے سرکمسٹینسز آپ کے ہیں، میرے اپنے ہیں، میرا ڈپارچر پوائنٹ کچھ اور ہے لائف کا، آپ کا کچھ اور ہے، لیکن ہم سب جب آپس میں سر جوڑیں گے تو ہمیں ہر ایک کے اپنے اپنے منفرد انداز سے سوچنے کا جو ہے، اس سے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ اسے اس طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلا اس کا جو لا ہے اس کا نام ہے لا آف انٹینشنلٹی، ٹھیک ہے؟ انٹینشنلٹی کا مطلب ہے کہ ارادہ۔ سب سے پہلے انسان کو لا آف، یعنی انٹینشنلٹی، کہ زندگی میں جتنی بھی کامیابی ہیں، جیسے اس نے لکھا ہوا ہے کہ گروتھ ڈزنٹ ہیپن، یعنی انسان خود بخود گرو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ حادثاتی نہیں ہوتا، یہ ارادتاً ہوتا ہے، نیتاً ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے کہ مجھے گرو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو گرو کرنے کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، سب سے بنیادی چیز ہے اس کی۔ تو ارادتاً جو گروتھ ہوتی ہے وہی سب سے بہتر گروتھ ہوتی ہے۔ اب اصل میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ گروتھ کی بات کرتے ہیں نا، تو بڑی بڑی ہیلے بہانے ذہن میں آنے لگتے ہیں، توجیحات دیتے ہیں لوگ اپنے اپنے بارے میں کہ وہ گرو کیوں نہیں کر رہے۔ تو اس نے ان میں سے 8 ایسے وجوہات بتائی ہیں جو اکثر لوگوں کو اٹکا دیتی ہیں، جہاں پر ہیں وہ وہاں پر، اور وہ اس مجبور ہوتے ہیں، وہ سمجھتے کہ یہی حقیقت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی جو اس نے بتائی ہے وجہ کہ لوگ ایک غلط اس میں پڑ جاتے ہیں سوچ میں، وہ ہے ایزمپشن گیپ، ٹھیک ہے؟ ایک مفروضہ قائم کر لیا ہے کہ جیسے مجھے فلاں جگہ اب نوکری مل گئی، اگر میں یہیں بیٹھا رہوں گا 30 سال تو خود ہی ہو جائے گی یار گروتھ۔ کیا ایسا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بوڑھے تو ہو جائیں گے 30 سال، لیکن گرو نہیں ہوں گے۔ جیسے مجھ سے اکثر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار بس اب میں کر رہا ہوں تو یار اگر لگا رہوں گا اس میں تو ایک نہ ایک دن میں اوپر چلا جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، جب تک آپ اپنے آپ کو گرو نہیں کریں گے آپ آگے نہیں جائیں گے، آپ جہاں ہیں وہیں ہیں۔ اکثر آپ نے یہ بھی جملہ سنا ہوگا، میں آپ کو یوں سمجھا دوں بہت آسان طریقے سے، جہاں بھی ہیں آپ، جس شعبے میں بھی، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، یار مجھے 10 سال کا تجربہ ہے، سنا ہے نا ایسا جملے؟ یار مجھے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، 15 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ تو جب بھی میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جابس کے لیے، میں انٹرویو کر رہا ہوتا ہوں، میں آج کر پوچھتا ہوں کہ یار ایک بات سچ سچ بتاؤ، کین یو ٹیل می دا ٹروتھ، ڈو یو ہیو اے ریئلی 15 year ایکسپیرینس اور یو ہیو اے 1 year ایکسپیرینس یو ہیو ڈن 15 times؟ یہ دو الگ الگ چیزیں، ٹھیک ہے؟ لوگ اسے جیسے ہمارے یہاں 90%، میں کسی پر افینسو نہیں ہوں، جیسے ہمارے یہاں ٹیچنگ کا جو سسٹم ہے نا، وہاں ٹیچر جو ہوتے ہیں بیچارے، جو لیکچر 18 سال پہلے انہوں نے دیا تھا نا اسکول کالج میں، وہی آج بھی دے رہے ہوں گے اسی کلاس کو۔ تو مطلب ایکسپیرینس تو ان کا ہو گیا 20 سال کا، لیکن اصل اس کا ایکسپیرینس ان کا 1 ہی سال کا ہے، 20 بار انہوں نے اسے دہرا دیا ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا۔ گروتھ یہ ہوتی تھی کہ آپ نے اس سبجیکٹ میں گرو کیا۔ جو بات 10 سال پہلے میں آپ سے کروں اور آج بھی وہ کر رہا ہوں، تو میں کہیں نہیں گیا ہوں، میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں، صرف باتیں دہرا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر میں اس میں کوئی نئی چیز اور نئے تجربات شامل کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ میری ذہنی گروتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ پہلا ہے۔ دوسرا، جیسے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے اور یہ بہانہ آتا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ نالج گیپ، کہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو گرو، یار مجھے تو پتہ ہی نہیں گرو کیسے کرنا۔ اب یہ ایک جسٹ بہانہ ہے۔ دیکھیں آج کے دور میں کس کے پاس یہ ساری ریسورسز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
نالج تو ہمیشہ حاصل کرنی پڑتی ہے نا، خود بخود تو نہیں آتی. اگر آپ آج ہم لوگ نہ بیٹھے ہوں ساتھ تو ہم کیسے سیکھیں گے ایک دوسرے کے بعد؟ ظاہر ہے ہمیں آپ اس میں انیشیٹو لینا پڑے گا، پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو جب آپ پارٹیسپیٹ ہی نہیں کریں گے تو پھر آپ سیکھیں گے کیسے؟ تو تیسرا، جیسے سب سے بڑا میں نے دیکھا ہے یہ اکثر لوگوں کو، میرے ارد گرد جو دوست ہیں، میرے احباب، بلکہ میرے اپنے فیملی کے لوگ ہیں، وہ ہے ٹائمنگ گیپ. اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو بگن. سنا نا یار، ابھی صحیح وقت پہ کام کروں گا، ایک دن ایسا ہوگا تو میں کر لوں گا. میں نے کہا یار مجھے آج تک بتاؤ، سم ڈے آئی ول ڈو اٹ. سنا ہے کہ سم ڈے آئی ول بی دیٹ. شو می سم ڈے ان یور کیلنڈر. ویئر از دیٹ؟ منڈے ہے، ٹیوزڈے ہے، وینسڈے ہے، تھرسڈے ہے، فرائیڈے ہے، سیٹرڈے ہے، سنڈے. سم ڈے کہیں بھی نہیں ہے. تو چانسز کیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے جو کہتے ہیں نا کہ ایک دن میں یہ کر لوں گا، چانسز یہ ہوتے ہیں کہ یہ وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آڈز بڑھ جاتے ہیں. تو جو بھی کرنا ہے ڈو اٹ ناؤ. آج دیکھیں نا، دنیا میں انسان کی زندگی میں دو ہی اہم دن ہوتے ہیں. ایک وہ دن جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک وہ دن جس دن اس کو اس کا پرپز مل جاتا ہے کہ واہ میں کیوں ہوں. ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے جو آپ نے. تو آپ کو جو بھی کرنا ہے، ٹائمنگ کو خواہ ایک بہانہ نہ بنائے، آپ شروع کر دیں جب جہاں ہیں، جس وقت بھی ہیں اور جس حال میں بھی. پھر سب سے چوتھا جو اس نے بتایا، دا مسٹیک گیپ، کہ یار میں غلط نہ کر دوں. جیسے وہ کہتے ہیں نا، آئی ایم افریڈ آف میکنگ مسٹیکس. تو بھائی اس دنیا کی بنیاد ہی مسٹیک سے شروع ہوتی ہے. دیکھیں نا آپ، آدم نے کیا کیا تھا؟ گندم کا دانہ کھا لیا تھا نا. تو غلطی تو وہیں سے شروع ہو گئی ہے. تو غلط کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ مان لیں آپ. یہ ہماری بنیاد ہے غلطی. تو غلطی سے کے ڈر سے کام نہ شروع کرنا، یہ سب سے بڑی حماقت ہے زندگی میں. ہر شخص نے کوئی نہ کوئی مسٹیک کرنی ہے. مسٹیک ہونا کوئی بری چیز نہیں. ٹھیک ہے، if you are not making mistakes you are not growing period. ٹھیک ہے، تو آپ ایک بار جب طے کر لیتے ہیں کہ مجھے آگے جانا ہے، اوپر جانا ہے، بڑھنا ہے، تو پھر غلطیوں سے گھبرانے کی، غلطیوں کو بہانہ نہ بنائیں. پھر سب سے ایک اور عام سی بات ہے، وہ میں سمجھتا ہوں آپ سب فیس کرتے ہیں، دا پرفیکشن گیپ. پہلا میں یار پوری طرح سیکھ لوں پھر کام شروع کروں گا. سنا ہے نا آپ نے ہمیشہ. اب یہ اتنی بڑی حماقت ہے اور اتنا عجیب بیان لگتا ہے مجھے کہ بھائی پرفیکشن تو تبھی آئے گی جب تم کرو گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو بی پرفیکٹ ٹو اسٹارٹ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو بی پرفیکٹ. جو لوگ اس چکر میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یار ایک بار پہلے مجھے سب کچھ آ جائے پھر میں شروع کروں گا، تو وہ پھر دنیا سے گزر جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہوتے. آج سب سے بڑے شاعر، سب سے بڑے موسیقار، سب سے بڑے پینٹر جو ہے نا، آپ کو قبرستان میں ملیں گے. بس وہ اسی چکر میں رہ گئے، کبھی اپنا فن دنیا میں لا ہی نہ پائے. ورنہ وہ بھی بڑے ذہین تھے، لیکن بس وہ میں پہلے سیکھ لوں، پہلے یہ کر لوں، پھر آگے بڑھوں گا. پھر اس کے بعد ہے اگلا جو نمبر 6 پہ بتاتا ہے، وہ دا انسپریشن گیپ. اب انسپریشن گیپ کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ آئی ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ اٹ. یعنی آپ کو تڑپ ہی نہیں ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، آپ اس سے متاثر ہی نہیں ہوئے ہیں جس چیز سے، وہ آپ کریں گے کیسے. اب جیسے پچھلے آپ لوگوں نے اگر اٹینڈ کیے تھے وہ سیشن، جیسے میں ہمیشہ بتاتا تھا کہ انسپریشن جو کا مطلب ہوتا ہے ان اسپرٹ، یعنی آپ کی روح میں جب تک کوئی چیز سرایت نہ کرے جو آپ کے ذہن کو بدل دے، دیٹس کال انسپریشن. اور یہ اکثر سوال مجھ سے بھی ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جہاں بھی میں جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں آپ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، اور میں ہنس کے کہہ دیتا ہوں اللہ نہ کرے. کیونکہ آج کل کووڈ-19 کے بعد ایک سیلاب آیا ہوا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے. جسے دیکھو 11 سال کا بچہ موٹیویشنل اسپیکر، جس نے بیوی سے جھگڑا کیا وہ موٹیویٹ کرنے نکل پڑا ہے، جس کے بچوں پہ غصہ آیا وہ موٹیویشنل اسپیکر ہو گیا. او بھائی میرے موٹیویشنل اسپیکر، ابھی میں صبح ہی آج اٹھ کے میں نے جیسے فیس بک کھولا تو وہ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 دن میں موٹیویشنل اسپیکر بنی ہے ہماری کلاس اٹینڈ کر کے. بھائی یہ کیا پاپ کارن ہے کہ جو تم نے مائکرو ویو میں لا کے پھدکوا لینا ہے اور وہ موٹیویشنل اسپیکر بن جاتے ہیں.
کہ موٹیویشن از این ایکشن بیسڈ تھنگ، ٹھیک ہے نا، تبھی موٹیویشن موشن ہوتا ہے. تو موٹیویشن از این ایکشن بیسڈ. مجھے کیا پڑی ہے کہ میں سجاد بھائی کے لیے، شیخ اشتیاق صاحب کے لیے یا کسی کے لیے بھی ایکشن لوں؟ یہ میرا سردرد ہی نہیں ہے، خود لیں گے، ان کی زندگی ہے. میں انسپریشنل اسپیکر ہوں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں. مجھے موٹیویشنل اسپیکر پلیز نہ کہیں، مجھے برا لگتا ہے، کیونکہ اس کی میں مذاق کرتا ہوں یہاں، اور بہت لوگ ہنستے ہیں اس بات پہ، آپ بھی ہنسیں گے، کہ if you motivate an idiot, what you are going to get? A motivated idiot. یہی ہوگا نا، آپ نے اس کو اور جذباتی کر دیا، وہ جا کے بم پھاڑ رہا ہوگا ہر جگہ. یہ موٹیویٹڈ ایڈیٹ ہی تو ہے نا، جا کے خود کش پہن کے چل دیے، خود بھی مرے، دوسروں کو بھی مار دیا. تو یہ ہمیں موٹیویشن کی ضرورت نہیں، ہمیں انسپریشن کی ضرورت ہے، جو ہمارے ذہن کو چینج کرے. جب ہمارا ذہن بدلے گا تو خود بخود ہم ایکشن کریں گے نا اپنے لیے. یہاں موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے، وہ بڑی چیخیں مار مار کے اونچی اونچی آوازوں میں وہ جیسے مداریوں کی طرح تقریر کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مائک گرا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آپ کو کہتا ہے بس تیار ہو جاؤ، پھر وہ اپنا منجن اور چورن بیچتا ہے، پیسے آپ سے لیتا ہے، نکل جاتا ہے. دوسرے دن جب آنکھ کھلتی ہے آپ کی نیند سے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، میں شور کیوں مچا رہا تھا، اب تو وہ پیسے بھی لے گیا. تو یہ ہے موٹیویشن. سو انسپریشن از دا ویری امپورٹنٹ تھنگ. پھر اس کے بعد ایک جو سب سے بڑی ہم لوگ بہانے بناتے ہیں وہ ہے کمپیریزن گیپ. ہم ایک دوسرے سے کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ پہلے میں اشتیاق بھائی کی طرح ہو جاؤں، پہلے میں سجاد صاحب کی طرح ہو جاؤں. یو آر اے یونیک پرسن، یو ڈونٹ ہیو ٹو کمپیئر. یعنی کمپیریزن گیپ، اور ہمیشہ یہ سوچنا یار وہ مجھ سے بہت بہتر ہے، یس ادرز آر بیٹر دین آئی ایم. نو، یہ تمہارا مسئلہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں یونیک بنایا ہے، تم میں وہی صلاحیتیں دی ہیں جو مائیکل جارڈن میں ہیں، تم میں وہی صلاحیتیں دی ہیں جو آپ کے بل گیٹ میں ہیں، لیکن وہ کسی اور انداز سے دی ہیں، آپ اس کو ڈسکور ہی نہیں کر رہے. یہ آپ کا مسئلہ ہے نا. تو آپ کمپیئر نہ کریں، آپ نے اپنی گروتھ پہ توجہ دیں. پھر ایکسپیکٹیشن گیپ، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ سوال ایک زمانے میں مجھے بھی یہ بیماری تھی. بائی دا وے میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ ایکسپیکٹیشن گیپ کا میں بھی بڑا شکار رہا ہوں کسی حد تک. یار کتنے دن لگیں گے، کتنی دیر لگے گی، میں یہ ہو جاؤں، میں ہو جاؤں. پھر ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں سوچ ہی غلط رہا ہوں کہ یار یہ کتنی جلدی ہو جائے گا، کتنے دن لگیں گے، کہ بجائے اگر میں یہ سوچنا لگوں کہ میں کتنی دور تک جا سکتا ہوں، تو وہ ساری سوچ ہی بدل جاتی. ٹھیک ہے. تو بجائے ہم یہ سوچیں کہ کتنے دن لگیں گے اور یہ سب، ہم یہ سوچیں کہ ہم کتنا آگے تک جا سکتے ہیں. اور جب ہماری سوچ میں یہ آ جائے گی بات، تو پھر آپ دیکھیں گے ہر چیز آپ کو بڑی ڈفرنٹ لگنے لگے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سارے جو ہے نا ایکسپیکٹیشن گیپ. اب ایکسپیکٹیشن گیپ میں اس نے ایک فارمولا سے دیکھا ہوگا اگر آپ نے پڑھا ہے تو، کہ پریپریشن پلس ایٹیچیوڈ پلس اپرچونٹی پلس ایکشن از کالڈ لک. یعنی یہ اس نے ڈیفینیشن دی ہے لک کی. یہ چاروں چیزیں اگر ہوں، یعنی آپ کے پاس کہ آپ کی تیاری بھی ہو، آپ تیار ہوں ذہنی طور پہ، ایٹیچیوڈ بھی آپ کا، رویہ بھی وہ ہو، پھر آپ کو موقع بھی مل جائے صحیح وقت پہ، اور پھر آپ صحیح وقت پہ کام بھی کر لیں وہی جو بتایا جا رہا ہے یا جو کرنا چاہیے، تو وہ لک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. میں اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ دیتا ہوں، مطلب یہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ LUCK، یہی اسپیلنگ ہے نا لک کی. تو میں کہتا ہوں لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج از لک. سمپل. اب لوگ اسے لک کہہ رہے ہوتے ہیں نا. آپ کے پاس چونکہ آپ کے پاس صحیح نالج تھی، صحیح وقت پہ آپ نے اسے استعمال کر لیا، لوگ سمجھتے ہیں یار اس کی تو قسمت تھی. ایسا نہیں ہوتا. یو آر لیبرنگ انڈر کریکٹ نالج از یور لک. کوئی بھی ورنہ لک نہیں ہوتا. تو لک کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو اگر صحیح علم ہے اور صحیح وقت پہ آپ اسے استعمال کر لیں، لوگوں کی نظر میں وہ لک ہوگا، لیکن وہ تو آپ جانتے ہیں نا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ آئس برگ والا مسئلہ ہے نا، اوپر سے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں، میں آپ کو زیادہ دور کی بات نہیں بتا رہا ہوں. گزشتہ اتوار کو، یہ جو سنڈے گزرا ہے، تو میں گالف کورس ہمارے یہاں جو ہے کنٹری کلب ہے، میں وہاں چلا گیا کیونکہ اب وہ کھول دیے گئے ہیں، ڈسٹینسنگ رکھ کے آپ کھیل سکتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں 1-2 گھنٹے، میرے بڑے دن سے باہر نہیں نکلا ہوں، تو میں وہاں پہنچ گیا اپنے کلب میں. تو وہاں ایک میرے دوست ہیں، وہ بڑے معروف ویسے تو آرٹسٹ ہیں، وہ ہالی ووڈ پہ بھی کام کر چکا ہے، کچھ 2-4 چھوٹے موٹے پروجیکٹس، اور ویسے وہ یہاں پہ بہت بڑا اسٹیج تھیٹر چلاتے ہیں، لیکن آج کل وہ بند پڑا ہوا ہے.
تو وہ مل گئے مجھ سے, ایسی باتیں ہونے لگی, ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے آفٹر جیسے کھیلنے کے بعد ہم وہاں پہ, تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ یار میں تو بور ہو رہا ہوں, چونکہ تھیٹر بند ہے, اسٹیج ہو نہیں رہا کچھ, کیا کروں. تو میں نے کہا کوئی اور شکل کر لو. میں نے مجھے بتایا میں بھی سارا دن میں بھی فارغ بیٹھا ہوں ایک لحاظ سے, کیونکہ میں تو ٹریول نہیں کر پا رہا ہوں پوری دنیا میں, تو اب میں بیٹھا ہوا ہوں لوگوں کو ویسی فیس بک پہ آن لائن جو بھی ہے, کسی کو انٹرویو دے رہا ہوں, کسی سے انٹرویو لے رہا ہوں, کسی سے بات کر رہا ہوں, تاکہ میں میرا یہ جو ہے نا اس کو زنگ نہ لگ جائے ساری نالج کو, تو لگاؤں کہ اس کو تھوڑا ریفائن کرتا رہوں. تو کہنے لگا یار مجھے بھی بڑا شوق ہے بلاگنگ کرنے کا. تو پھر دیر کس بات کی. کہا یار مسئلہ یہ ہے کہ بلاگنگ کیسے کرتے ہیں. آپ نے خود ہی کہا کہ آپ کو شوق ہے بلاگنگ کرنے کا, اور آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بلاگنگ کیسے کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کو لکھنا پڑے گا, اب لکھیں. کہنے لگا یار پڑھے گا کون. میں نے کہا یہ تمہارا سر درد تھوڑی ہے, آپ نے ابھی تک لکھا ہی نہیں ہے تو پڑھے گا کون. ظاہر ہے آپ لکھنا شروع کریں گے تو پھر پتا چلے گا نا کہ کوئی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا. اور میں نے کہا جتنا تمہارا ایکسپیرینس ہے اسٹیج کا اور ٹی وی کا اور فلم کا, آپ لکھنا شروع کریں. تو ہمارے یہاں لوگوں کو مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کرنا کیا ہے. تو یہاں پر یہ 8 چیزیں ہیں, اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ فیس یا جو کرنا پڑتا ہے, جو فیئر فیکٹرز ہیں ان کو, کہ بھئی یہ ڈر جو رہتا ہے نا ہر وقت, یار یہ ایسے ہو جائے گا, یہ ویسے ہو جائے گا. تو میرا آپ سے سوال اب یہ ہے کہ دیکھیں نا, میں نے بتایا نا ایکسیڈنٹل گروتھ نہیں ہوتی, انٹینشنلی ہوتی ہے. جب تک آپ خود نہیں ارادہ کریں گے گروتھ نہیں ہوگی. اور فرق اس نے آپ نے پڑھ لیا ہوگا, میں نے آپ کو ورک کو بھی بھیجی تھی, کہ ایکسیڈنٹل گروتھ میں کیا ہوتا ہے کہ پلانس ٹو اسٹارٹ ٹمارو, جبکہ انٹینشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ابھی, کل کیوں, کل کس نے دیکھی. پھر ویٹس فار گروتھ ٹو کم, ہمارے یہاں لوگ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار میں خود بخود گرو ہو جاؤں گا, جبکہ یہاں پہ آپ ذمہ داری لیتے نہیں, یہ میرا مسئلہ ہے, مجھے گرو کرنا ہے. پھر اسی طرح لرنز اونلی فرام مسٹیکس, اور یہاں پہ یہ ہے کہ لرنز بفور مسٹیکس. ڈیپینڈز آن گڈ لک, ریلائز آن ہارڈ ورک. یہ 2 الگ الگ چیزیں. میں نے بتایا نا گڈ لک کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ آپ کا ہارڈ ورک ہی ہوتا ہے. ایک پراپر ٹائم پہ آپ نے کیا, پراپر نالج کے ساتھ. لوگوں کے لیے وہ کہنے کو ہے, وہ آپ پر اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں آپ تو لکی تھے, ہم نہیں. میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے, جی ڈاکٹر صاحب آپ تو بڑی بڑی باتیں کر سکتے ہیں, آپ تو امریکہ میں رہتے ہیں. میں نے کہا اگر ایسا ہے تو پھر سارے امریکن بڑے امیر ہونے چاہیے, یا تو کنگلے گھوم رہے ہوتے ہیں میرے گھر, ہے کہ نہیں. اسی طرح آپ کہیں گے جی میں فلانی یونیورسٹی سے بڑے ہوتے تو ہم بھی یہ کر لیتے, تو پھر اس یونیورسٹی کا ہر گریجویٹ جو ہے پھر وہ بل گیٹ ہو جاتا. بھائی نہیں ہوا نا. دس از یو. آپ اپنی بات کریں, آپ کی پرسنل گروتھ کریں آپ, ٹھیک ہے. تو اب اس میں کچھ سوال ہیں, جیسے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس پہ ہم کرتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ ان جو 8 بہانے ہیلے جو بھی کہہ لیں ان کو, کون سے ایسے 1 یا 2 ہیں جو آپ کو بھی کبھی کبھی سامنا کرنا پڑتا ہے. کون شروع کرے گا؟ میں اسٹارٹ کر سکتا ہوں جی. جی فضل صاحب, اس میں بیسکلی یوزلی جو ایک جنرل ہر ایک کو پرابلم آتا ہے نا, وہ یہ ہوتا ہے انیشیٹو لینے کا. جس طرح آپ نے فرمایا نا, ابھی جو کام ابھی کرنا ہے, ابھی آپ کو انیشیٹو لینا ہے, ابھی اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ جو ہیں اسی سے آپ نے اسٹارٹ لینا ہے. جی. آپ اگر پرفیکٹ بننے کے انتظار میں رہیں گے, آپ دوسرے کو دیکھ کے اسٹینڈرڈز اپنے بنائیں گے, اور اب کہیں گے یار جب تک میں اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتا میں آئی ایم ناٹ کیپیبل آف ٹیکنگ انیشیٹو. اور ایک میں مثال دوں گا, شیکسپیئر میں ایک ہیملیٹ پلے ہے اس کا, اس میں ایک نارشیا جو ہے اس نے انٹروڈیوس کروایا. ہم لوگ بیسیکلی اسی کیریکٹر کے حوالے سے مزید میں بات آگے بڑھاؤں گا. ہمیں ایک فیئر ہوتا ہے کہ ہم ایکشن کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں, کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, پھر نیکسٹ ڈے کر لیں گے, پھر کر لیں گے. تو بیسیکلی یہ آپ نے بالکل صحیح بجا شاہ فرمایا کہ اس چیز کو ہم نے ختم کرنا ہے. جو کچھ ہم ہیں اسی کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ لینا ہے, اور اپنے کریج کو بیسیکلی بلڈ اپ کرنا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمیں بیسیکلی جو ہمارے اندر ایسے انہرنٹ فلاز ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کو پالش کر لینا اچھا ہے,
فار ایگزامپل ایک پریزنٹیشن اسکل جو ہے، اگر ایک آدمی نے کبھی کہیں پہ کھڑے ہو کے 15-20 سیکنڈ کنٹینیوسلی کوئی چیز پریزنٹ ہی نہیں کی کسی کے سامنے، جی کوئی کلاس میں یا اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کبھی اس سائڈ پر وہ آیا ہی نہیں، اور وہ کہے کہ جی میں نے موٹیویشنل اسپیکر بننا ہے اور میں ابھی بن سکتا ہوں، تو وہ مذاق ہی اڑوائے گا، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ڈیولپ نہیں ہو پائی۔ تو بیسیکلی ہم نے جو کرنا ہے اس کے حوالے سے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کوالٹیز ہیں۔ بیسیکلی اچھا سکسیسفل انسان وہی ہے جو اپنے اندر انہرنٹ کوالٹیز ہیں انہی میں سے کسی بھی ایک کوالٹی کو اٹھا کے پالش کرے۔ ایک ایسا بندہ جس نے اسپوکن، چاہے وہ اردو ہو، اسپوکن انگلش ہو، کوئی بھی مدر ٹنگ ہو، اس کے اندر ایک خواہش ہی نہیں ہے کبھی وہ کسی ٹاپک کو اٹھا کے آدھا منٹ 1 منٹ بولا ہی نہیں ہے، وہ کہے کہ جی میں کل جو ہے میں بیسٹ موٹیویشنل اسپیکر اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے خیال میں تھوڑا سا جو ہے نا ان نیچرل ہے۔ تو بیسیکلی میں اپنے پوائنٹ آف ویو کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ ہمیں جو بھی فیصلہ کرنا ہے اپنی، ہمارے اندر جو کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتا ہوتا ہے، بیسیکلی ہر آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں سیل اچھا کر سکتا ہوں، میں آئیڈیاز اچھے فلوٹ کر سکتا ہوں، میں لوگوں کو کنونس کر سکتا ہوں، یا میرے اندر کوئی اور کوالٹی ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسی وقت اسٹیپ لینا ہے، اور جسے کہتے ہیں نا ٹریننگ آن جاب، تو جاب پہ رہتے ہوئے اس نے اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے، اور I mean one can learn always. There's always room open for learning. Yes. چلے سجاد بھائی، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ 2 ایسی چیزیں ان 8 میں سے جو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو کبھی کبھی رکاوٹ پیدا کر دیتی ہیں آپ کے فیصلوں میں؟ مجھے یہ ہے کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ زیادہ تر ہی کرتی ہیں۔ ایک تو پرفیکشن کا ہے کہ جی پورا میرے پاس سارا کچھ ایکسپرٹ بن جاؤں تو تب میں کروں گا ٹیک آف، یہ بڑا عام سا مسئلہ ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا فیئر بھی ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں یہ چیز میں بناؤں تو فیل نہ ہو جائے، فیئر ہوتا ہے نا اس میں۔ اور ایگزمپشن بھی ہے، مفروضہ بن جاتا ہے وہ کہ مطلب آپ نہیں کر سکیں گے یار، تھوڑا مطلب کر لو، ویٹ کر لو، کوئی اور کر لے گا۔ تو لیکن زیادہ تر میں انیشیٹو لے لیتا ہوں، مطلب پازیٹیو جو ہے نا میرا، میں چاہتا ہوں کہ یار یہ جو نئی چیز ہے اس میں چلا جاؤں، لیکن تھوڑا سا ہارڈ ورک بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ 2-3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی نا ہرڈل پیدا کرتی ہیں۔ جی شیخ صاحب، آپ کچھ کہیں گے اس کے لیے؟ کون سی 2 چیزیں ایسی ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں؟ شیخ اشتیاق صاحب سن رہے ہیں آپ مجھے؟ غالباً فریز ہیں وہ۔ چلیں ٹھیک ہے، اس کے بعد آخری سوال، اس سے پہلے کہ ہم اگلے چیپٹر کی طرف چلیں، کہ اس کا پہلا سوال وہ کر رہا ہے کہ آپ جیسے ٹرانزیشن کریں گے ٹو دا انٹینشنل لیونگ میں یا انٹینشنل گروتھ میں، ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو ان لائف، یعنی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں زندگی میں، آپ کا مقصد، تو آپ میں سے کوئی بھی جو بتانا چاہے کہ آپ کا گول کیا ہے گروتھ کا۔ عبدل جی بالکل۔ دیکھیے اگر میں اپنی پرسنل بات کروں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس لیول پر اپنے آپ کو پبلک اسپیکنگ کے مطلب پبلک اس لیول پہ لے کے جاؤں کہ میں لوگوں کو کنونس کر سکوں کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، میں جو کہتا ہوں وہ پوری کنوکشن کے ساتھ ہو، وہ ایسا نہیں کہ مطلب سپرفیشیل ہو، what I say I believe in that۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دیکھیے room is always open for improvement، nobody can claim کہ one is perfect۔ ہم ساری عمر سیکھتے رہتے ہیں اور شاید ہمیں زندگی کے آخری لمحے تک سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو بیسکلی یہی ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کتنے انفلوئنشل اسپیکر ہیں اور ہمیں لوگ کتنا ہم پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو بیسکلی میرے پوائنٹ آف ویو سے ہمارا جو پوائنٹ آف پرفیکشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کو کنونس کرنے کی اہلیت پیدا کر سکیں۔ میمونہ، آپ کچھ کہیں گے اس کے لیے؟
ایک منٹ آپ چونکہ آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے. جی جی ہاں جی جی اب آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. جی سوری میں درمیان میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. کائنڈلی آپ مجھے سوال اگر ریپیٹ کر سکیں. سوال میرا یہ تھا کہ لا آف انٹینشن جو ہے یعنی ارادہ کرنا، گروتھ تب ہوتی ہے جب آپ خود ارادہ کرتے ہیں. حادثاتی طور پہ نہیں ہو جاتی کہ آپ بس بیٹھے بیٹھے گرو ہو جائیں گے. آپ بوڑھے تو ہو جائیں گے، گرو نہیں کریں گے. لب و لباب یہ تھا کہ لوگوں کی عمریں تو بڑھ سکتی ہیں، ذہنی طور پہ وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں. جیسے وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ان کو آپ نے نہیں سنا ہوگا شاید، کہ لوگ کہتے ہیں میرے پاس 15 سالہ تجربہ ہے. تو میں ان سے مذاقتاً کہتا ہوں کہ آپ کے پاس واقعی 15 سالہ تجربہ ہے یا آپ کے پاس 1 سال کا تجربہ ہے جو آپ نے 15 بار کیا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ میرا سوال یہ کہ آپ گرو کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو ان لائف؟ آپ زندگی میں کہاں جانا چاہتی ہیں؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا، انٹینشن تو تبھی بنے. جی 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 تو بیسیکلی میں مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری صلاحیتیں دی ہوئی ہیں. مجھے ان کو بروئے کر لا کر کچھ ایسا کرنا چاہیے زندگی میں جو کہ بہت ہی، جس سے دنیاوی لحاظ سے اگر اس کو کہا جائے کہ بہت سکسیسفل ہو. اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ انٹرپرینیوریل جرنی ہو، تو میں اس طرح سے سکسیسفل ہونا چاہتی ہوں جیسے کہ میں نے جو میری جن کمپنیز میں نے کام کیا ان کے لیے جو ہے اگر میں نے thousands of dollars جو ہیں ارن کر کے دیے، تو I have that ability to earn that for myself as well. تو I want to explore that. اور میں اس طرح سے اپنے آپ کو سکسیسفل دیکھنا چاہوں گی جہاں پہ میں امپلائمنٹ جو ہے وہ کریٹ کر سکوں بہت سارے لوگوں کے لیے. تو یہ جو ہے یہ میرا ایک ارادہ ہے. لیکن اس کے حوالے سے میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ جو لڑائی ہے وہ خود سے ہی ہوتی ہے. کوئی آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے یا نہ کرے، آپ جو خود سے ہی جو بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ فار ایگزامپل اگر آج آپ نے بہت اپنے آپ کو پازیٹیو فیل کیا تو کل شاید آپ اٹھیں گے اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، کون کرے، یا ڈی موٹیویٹڈ فیل کرتے ہیں. چاہے آپ کسی سے بات کریں یا نہ کریں، تو ایک ذہن اپنے آپ سے جو ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ اس حوالے سے بھی جو مائنڈ ہے وہ ہمارے ٹرکس پلے کرتا ہے. بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ ہم سب سے بڑے اپنے خود دشمن ہیں. شیخ صاحب ہاں فرمائیے. سر سوری انٹرنیٹ. اچھا میرا سر جو تھا نا وہ پرفیکشن گیپ جو ہے نا وہ ابھی بھی آج کے دن تک بھی آنیسٹلی اسپیکنگ کے چل رہا ہے. ٹھیک ہے سر، چھوٹا سا کوئی پرفارما بھی بنانا تو میں کہتا ہوں یار ایک دفعہ پوری بک پڑھنے یاد ہے چلیں. اچھا دوسرا سر تھوڑا سا یہ نالج گیپ تھا، لیکن وہ تھنک اینڈ ریچ گرو ریچ کے بعد نا سر وہ جو اسپیشلائز نالج والا جو چیپٹر تھا اس نے کافی غلطیوں کو ختم کر کے اور اب میں اسپیشلائز نالج کی طرف الحمدللہ میں آ چکا ہوں. تو یہ گیپ میرا ٹوٹلی اب یوں سمجھ لیں کہ 100% ذہنی طور پہ بھی اور پریکٹیکلی بھی ختم ہو چکا ہے. ایک سر ایزمپشن گیپ کا جو ہے نا وہ جو پہلا آپ کا گیپ آپ نے بتایا کہ بھی وہ یہ ہوتا تھا کہ یار ہمیں کوئی بندہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا یا دوسرا ہوگا تو خود بخود چیزیں آ جائیں گی، قدرت ساتھ دیتی تھی. تو وہ اس گیپ کے اوپر بھی الحمدللہ پچھلے 2-3 ماہ میں کافی کمی آئی. اور ایک ابھی جو ہے نا سر ایکسپیکٹیشن گیپ جو ہے یہ تھوڑا سا تنگ کر رہا ہے ہلکا سا کہ بس یہ دو چیزیں آپ نے اہم کہی ہیں. ساتھ ساتھ اس کو گیپ آپ کی باقی چیزوں پہ تو ماشاءاللہ آپ کو اب قابو آ گیا ہے. تو دو چیزوں کی بات کی آپ نے مین جو اس وقت آپ یہ سچ ہے کہ پرفیکشن نمبر 1 تو بس وہ آپ اپنی ہر جگہ لکھ لیں کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی گڈ ٹو اسٹارٹ، یو ہیو ٹو اسٹارٹ ٹو بی گڈ. ٹھیک ہے، کبھی بھی آپ پرفیکٹ پہلے سے نہیں ہوں گے جب تک آپ کریں گے نہیں. کرنا پہلی شرط ہے، نہ کہ اچھا ہونا پہلی شرط. ٹھیک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب آخر میں رکھا ہے، ورنہ شروع میں ہی کر لیتا ہے یار. اللہ کے پاس تو ہر طاقت.
ٹھیک ہے نا. تو مطلب اسی لیے کہ پہلے آپ کچھ کریں گے تو اس کا حساب ہوگا نا بھائی. تو پہلے کرنا تو شروع کریں, نمبر 1. نمبر 2, آخری جو آپ نے کہا ایکسپیکٹیشن گیپ, جو آپ کہتے ہیں, تو آج کے بعد اگر آپ صرف ایک روٹین بنا لیں اپنی زندگی میں کہ کبھی یہ نہ سوچا کریں کہ یار یہ کتنی جلدی ہو جائے گا یا کتنا وقت لگے گا. ہم سوچتے ہیں نا ہر کام کرنے میں یار اور کتنا وقت لگے گا, یہ کتنا لمبا. یہ سوچنے کے بجائے آپ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ کتنی دور تک میں جا سکتا ہوں, how far I can go. ٹھیک ہے, میمونہ کو کامیاب ہونا ہے کہ مجھے اتنے پیسے میں نے جب ان کے لیے کمائے تو میں اپنے لیے بھی بالکل کر سکتی ہیں, لیکن آپ صرف اس پر آ کر کھڑی نہ ہو جائے نا جو آپ نے کمائے. آپ کہیں کہ میں how far I can go, I can be a Bill Gates. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ میں بھی ایک بل گیٹ رکھا ہے کسی اور انداز سے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کہہ دیا ہے قرآن کریم میں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ میں نے تمہیں پیدا ہی اتنا خوبصورت اور مکمل کیا ہے. تو آپ میں ہر وہ صلاحیت جو اس میں ہے بل گیٹ میں, بل گیٹ کے بھی 2 ہی ہاتھ ہیں, میں نے 4 تو نہیں دیکھے, اس کے بھی 2 ہی آنکھیں ہیں, 2 ہی کان ہیں. ٹھیک ہے, سب کچھ وہی ہے جو ہم اور آپ میں, صرف یہ کہ اس نے ڈسکور کر لیا, ہم نے نہیں کیا. آپ بھی شروع کر دیں یہ مہم آج سے, آپ بھی کر لیں گی. تو آپ یہ نہ سوچیں کہ کتنی جلدی ہوگا اشتیاق بھائی, بلکہ آپ یہ سوچنا شروع کر دیں کہ میں کتنا آگے جا سکتا ہوں. اور آپ ابھی ایک جوان آدمی ہیں, آپ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں اس ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں, کمند کا جو لکھا تھا علامہ اقبال نے, وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے لکھا, ہم جیسوں کے لیے تھوڑی ہے. ہم تو اپنے گھر کی سیڑھی کو کمند نہیں ڈال سکتے. تو آپ لوگوں جوان ہیں, آپ ہی نے کرنا ہے یہ, سمجھ رہے ہیں میری بات. تو یہ اچھا سجاد بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ جی بیسیکلی میرا جو گروتھ لیول ہے نا, میں چاہتا ہوں کہ وہاں کہاں تک پہنچوں. وہ بیسیکلی میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جی وہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت جو پرابلمز ہیں نا, میں ان پرابلمز کو دیکھ کے کرتا ہوں کہ ہر جو نوجوان ہے وہ فیلڈ میں آتا ہے ڈگری وغیرہ لے کے, لیکن وہ پرابلم یہ ہے کہ آگے ان کو جاب وغیرہ نہیں ملتی. تو ہوتا گیا کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں, پھر ادھر ہی اسٹک ہو جاتے ہیں. اور یہ تو چلو ایک وہ ہے اسپیکٹ ہے. اس کے علاوہ بھی جو لوگ اسٹک ہو جاتے ہیں اپنی لائف میں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کروں جو اس طرح کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرے کہ وہ بھی اپنی ایک لائف کے لیے, ایک زندگی کے لیے جو ہے نا جدوجہد کرنے کا جو ہے نا حوصلہ رکھیں تھوڑا سا, اور وہ تھوڑی اس لائن پہ چلیں, ٹریک پہ آ جائیں, اور اسٹک نہ ہو جائیں, کیونکہ یہ بہت بڑا نمبر ہے. بالکل بہت بڑا نمبر ہے, اور یہی آپ میرے لیے جو ہے نا وہ ہوگا. بالکل آپ سے ٹھیک ہے. موزم بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ موزم, کین یو ہیئر می؟ کوئی میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. مجھے سر ایکسپیکٹیشن کا ایشو آتا ہے. بیسیکلی اس میں یہ ہوتا ہے کوئی بھی بڑا لمبا سوچنا شروع کر دو کہ بھائی مجھے کیا یہ ہے, تو یہ ایک ہرڈل ہے. مطلب بہت سارے کام پھر ایسے بھی مطلب کہہ لیں کہ جو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں مجھے کم دے گا تو میں اس کو نہیں کرتا. میرا بس یہی ہوتا ہے کہ لمبا جو اننگ جس کو کہتے ہیں وہ کون سا کام کی طرف جانے کی طرف, جو چھوٹے چھوٹے بول رہے ہیں شاید میں اس کی طرف نہیں جاتا. یہ پرابلم ہے. چلیں آج ہم کو کچھ ٹپس مل گئی ہیں نا کہ کن چیزوں پہ ہم نے اپنی نظر رکھنی ہے اور کس کو اوائڈ کرنا ہے اس بہانے. تو اب جب بھی جو کام کریں اس میں ذرا سا یہ لا کو اپنے سامنے رکھ لیا کریں کہ اچھا یہ جی سر ایگزیکٹلی بہت اس کا جو میں پہلے کیا نا اس سے کافی چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. وہ ابھی جو گروتھ کے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ کر کے اس کے ساتھ یہ چیزیں ہمیں بڑا فائدہ دے رہی ہیں. نہیں انشاءاللہ کچھ ایسی چیزیں, کچھ ایسا نالج تھا سر, کچھ ایسا نالج تھا جو کہ ہڈن تھا ہمارا, تو ہمیں خود آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں صحیح. جب ہم نے وہ آپ کو سیشن لینے کے بعد ایٹ لیسٹ ڈائریکشن سمجھ آ گئی ہے کہ لائف میں کیا اچھا چل رہا تھا, کیا برا, جو برا چل رہا تھا اس کو مینیمائز کرنے کی کوشش ہے, اور انشاءاللہ ویری نیئرلی اس کو ریموو بھی کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد چلتے ہیں. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو پلیز فیل فری اس لا کے متعلق, پہلے لا کے, تاکہ میں جواب دوں. جی پلیز. میرا کوشچن یہ ہے کہ لیٹ سے ہم بات کرتے ہیں جی کہ نالج جب میرے پاس کمپلیٹ آ جائے اور اس کے بعد میں کوئی چیز کروں گا, اور یہ تو مطلب جب آپ سٹارٹ کریں گے کوئی چیز تو ساتھ میں نالج بھی آتا رہے گا اور ایکسپیرینس سے آپ چیز پرفیکٹ ہو جائے گی آپ.
لیکن ایک یہ چیز چل رہی ہوتی ہے کہ جی ہر بندہ ہے نا بزنس مین بننا ہے, اپنا کاروبار کرنا ہے, یہ چیزیں مطلب ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے. لیٹ سے آپ اتنی اپنے اندر ایبلٹیز پیدا کر لیتے ہیں کہ آپ جس کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ وہیں پہ گرو کر سکتے ہیں. تو کیا مطلب یہ مائنڈ بھی ٹھیک ہے کہ مطلب جس فیلڈ میں ہے یا جس کمپنی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں آپ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں تاکہ اس میں مزید اوپر آتے جائیں آپ؟ وہ ایزمپشن گیپ وہی تھا کہ ہم لوگ ایزیوم کر رہے ہیں کہ اگر میں یہیں ٹکا رہوں تو شاید میں آگے بڑھ جاؤں گا. ہاں آپ میں نے بتایا نا عمر میں آگے بڑھ جائیں گے, عہدے میں آگے بڑھ جائیں گے, لیکن کیا آپ ذہنی گروتھ میں آگے جائیں گے؟ اگر وہی کام جو کرتے رہے ہیں آپ پچھلے 16 سال سے, وہی روزانہ صبح اٹھ کے جاتے ہیں اور وہی فائلیں ہوتی ہیں, وہی چیزیں ہوتی ہیں, وہی سب روٹین ہوتا ہے, تو وہی جیسے میں نے مذاقتاً کہا تھا کہ 15 سال کا تجربہ ہے یا 1 سال کا تجربہ ہے 15 بار کیا ہے, تو وہ والی بات آ جاتی ہے. تو اس میں آپ کو یہ فیصلہ خود کرنا ہوگا نا کہ آیا وہاں گروتھ ہے یا نہیں ہے. جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس سے مطابقت. جو اگلا چیپٹر آ رہا ہے نا یہ ایکچولی اسی کے متعلق ہے, اس لیے میں زیادہ اس پہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ اب جو آ رہا ہے یہ بڑا خوبصورت چیپٹر ہے, اس کو ذرا غور سے سنیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو اس لا کا نام ہے کہ لا آف اویئرنیس. ٹھیک ہے, یو مسٹ نو یور سیلف ٹو گرو یور سیلف. جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتے تو آپ گرو کیسے کریں گے؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں میں ہوں کہاں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کی ترقی میں, آپ کی جس طرف بھی آپ زندگی میں جانا چاہتے ہیں نا, سب سے پہلے کس کا مشاہدہ آپ کو کرنا ہوگا؟ اپنے آپ کا. آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ میں کہاں ہوں اور میں کیا چاہتا ہوں, اسی حساب سے پھر آپ آگے بڑھیں گے. تو سب سے پہلا سوال وہاں آتا ہے ہو آر یو, آپ کون ہیں؟ اس چیپٹر کا مقصد ہی یہی, یو مسٹ نو یور سیلف ٹو گرو یور سیلف. اینڈ آپ کو یہ سیکھنا ہے اس چیپٹر سے, جو بھی آپ نے پڑھا ہوگا اگر اس کتاب کو تو ٹھیک ہے, ورنہ ضرورت میں ابھی آپ کو تھوڑا سا واضح کرتا چلا جاؤں گا کہ ہو آر یو. بس یہ سوال لائیں اس وقت 1 سیکنڈ کے لیے اپنے اپنے ذہن میں کہ میں ہوں کون. مجھے پہلے تو اپنی پہچان ہے نا, پھر وہاں سے تو شروع ہوگا سفر. جب مجھے اپنا ہی پتا نہیں ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں, کون, کیا ہوں, کیا چاہتا ہوں, تو سفر کہاں سے شروع کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, تو اب اس کے لیے آپ کو 4 چیزوں پہ اپنی توجہ دینی ہوگی زندگی میں. جب آپ اپنے آپ کو ڈسکور کرتے ہیں نا تو 4 چیزیں انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1, آپ کو اللہ تعالیٰ نے, میں نے جیسے پہلے ابھی تھوڑا سا پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے, میمونہ سے میں بات کر رہا تھا کہ آپ میں بھی ایک بل گیٹ چھپا ہوا ہے. اسی طرح میں سب سے کہتا ہوں کہ آپ میں بھی ایک مائیکل جارڈن ہے, آپ میں بھی ایک اگر آپ کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ سچن تینڈولکر ہیں اندر کہیں نہ کہیں, کسی اور کام کے لیے. ضروری نہیں ہے کہ آپ بلہ پکڑ کے ہی وہ شہرت اور حاصل کر سکیں. آپ کو اللہ نے اور کوئی صلاحیت ضرور دی ہوگی, ایسے تو نہیں بھیجا ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ کوئی بیٹھا ہوا وہاں پر فارغ تو نہیں ہے کہ وہ ان کاموں کو آپ کو بھیجے جا رہا ہے. نہیں, اس نے کچھ نہ کچھ مقصد دیے ہیں, اندر صلاحیتیں دی ہیں, اور پھر ساتھ آپ کو یہ پوری دنیا بھی ساتھ دے دیے, جاؤ اسے تسخیر کرو. یہی کہا ہے نا, آپ کوئی نئی چیز تھوڑی لائیں اس دنیا میں. اگر گلیلو نے یہ کہہ دیا کہ زمین گول ہے تو اس نے کہا زمین گول تھوڑی بنائی ہے, وہ تو اللہ نے پہلے ہی بنائی ہوئی تھی, اس نے تو دریافت کیا خالی. ٹھیک ہے, ہم سب دریافت ہی کر رہے ہوتے ہیں نا چیزوں کو. ٹرین بن گئی, جہاز بن گیا, لوہا ہوا میں اڑا ہے, لوہا تو پہلے بھی تھا, اس نے تو نہیں بنایا تھا رائٹ برادران نے, صرف اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی کو اور اس طرح کر دیا کہ آج پوری دنیا اس پہ قائم چل رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے. آپ میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک خفیہ قوت دی ہے جو صرف آپ کو دی ہے, مجھے نہیں ملی ہے, شاید وہ اور کسی کو بھی نہیں ہوگی وہ, کیونکہ آپ جو آپ ہیں نا یہی آپ کی طاقت ہے. یہ جملہ یاد رکھیے, whoever you are and that's your power. کیونکہ اللہ نے آپ کو بنائے اس طرح ہے, آپ بالکل منفرد ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کی انڈیویجولیٹی وہی ہے نا کہ جو اللہ نے آپ کو بنایا وہ آپ ہی ہیں. کسی کے ساتھ کوئی چھوٹے موٹے پرابلم ہو سکتے ہیں فزیکل یہ وہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں کوئی کمی دی ہے. اللہ نے دوسرے انداز سے اس کو نواز دیا ہے جس کا انہیں اندازہ ہی نہیں ہے, جو میرے پاس نہیں ہے, شاید آپ کے پاس نہیں ہوگی, کسی اور کے پاس نہیں ہوگی. تو اس طاقت کو ڈھونڈیں, نہ کہ اپنی کمزوریوں کو. تو اس کے بعد دوسرا, جیسے اس نے کہا ہے کہ اپنی کمزوریوں. اب کمزوریوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پورا ایک سب سے بڑا مسئلہ ہے اس معاشرتی اور ویسے بھی ذہنی ہم لوگوں کا,
کہ ہم ساری عمر جو ہے نا اپنی کمزوریوں پہ قابو پانے میں لگے رہتے ہیں. سب سے بڑی حماقت ہے جینے کی. اس طرح جینے والوں کے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہے یہ. دیکھیں کمزوری تو کمزوری ہے نا. اب آپ 1 سے 10 اس جگہ 3 ہیں. آپ سارا زور لگا دیں گے, محنت بھی کریں گے, دن رات لگے رہیں گے, نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیلیں گے, تو کیا ہو جائیں گے؟ 3 سے 5 ہو جائیں گے. یہی ہوگا نا. پش کر کے محنت کر کے, کیونکہ وہ تو کمزوری ہے نا. لیکن اگر آپ جو آپ کی اسٹرینتھ ہے وہ آلریڈی آپ 7 ہیں اور ادھر پش کریں اور 9 ہو جائیں 10 میں سے, تو آپ تو سب سے بڑے آدمی ہو جائیں گے اس شعبے کے. ہوں گے نا, کیونکہ 10 تو کوئی بھی نہیں ہے نا, مکمل تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو 8 یا 9 پہ جو آ گیا وہ بہت سکسیسفل کہلاتا ہے دنیا میں. تو ہم کمزوریوں پہ زور لگائے بیٹھے ہوتے ہیں سارا وقت, ساری عمر اس پہ ضائع کر دی ہے. ہمارے استاد بھی, ہمارے پیرنٹس بھی, ہمارے دوست بھی, ارے یار تو یار یہ صحیح کر لو, یہ کر لو, ارے گولی مارو یار, میں انسان ہوں, میرے میں اگر کوئی کمی ہے تو ہے, اٹس اوکے, لیکن میری طاقت بھی تو دیکھو میں کہاں ہوں. آپ اس طاقت پہ توجہ دیں, نہ کہ کمزوریوں پہ توجہ دیں. پھر تیسری چیز ہے کہ آپ کے انٹرسٹ کیا ہے, آپ کو شوق کیا ہے. اب میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں تھوڑے. آپ سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ کہانیاں ہوتی ہیں, میری اپنی کہانی ہے. میں جیسے بتا رہا تھا یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جب ہم آف ایئر تھے, یار مجھے کبھی زندگی میں ڈاکٹری واکٹری کا شوق نہیں تھا. وہ والدین نے زبردستی, ہمارے اس دور میں 3 ہی تو چیزیں تھی, ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو یا پائلٹ بن جاؤ. پائلٹ والے کرتوت نہیں تھے, انجینئرنگ کا شوق نہیں تھا. اب ابا اماں نے کہا ڈاکٹری کر لو, حالانکہ ہمیں شوق یہ تھا جو اب ہم کر رہے ہیں. اگر اس وقت یہ ہمیں چھوڑ دیا جاتا تو ہم پتہ نہیں آج کہاں ہوتے. تو مقصد ہے کہ وہ کر تو لیا ہم نے, لیکن ڈگری بھی لے لی, ہر چیز ہوگی, الحمدللہ بہت کامیاب رہا میں ایز اے سرجن, لیکن شوق نہیں تھا. وہ ہم مذاق میں کہتے تھے آپس میں دوستوں سے کہ یار میں بیماروں سے, میں بیٹھ بیٹھ کے خود بھی بیمار ہوتا چلا جا رہا ہوں, مجھے صحت مند لوگوں سے ملنا ہے. تو وہ میں نے پھر چھوڑ دیا, اور پھر یہاں کے میں نے چونکہ بزنس میں چلا گیا. تو سب سے بڑی چیز تھی کہ میرا انٹرسٹ یہ تھا. اب آگے جو تھا نا, میرے پاس اپرچونیٹیز وہاں نہیں تھی. آخری جو نقطہ ہے, یور اپرچونیٹیز کیا ہوتی ہے, کہ اپرچونیٹی پاکستان میں آپ, اب کا تو ہر معاملہ دوسرا ہے, آپ لوگ تو بہت اچھے دور میں ہیں کہ وہاں تعلیم اتنی عام ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی عام ہو گئی. میرا جس دور میں تھا, اگر آپ نے میڈیکل کی ڈگری لی اور آپ کاروبار کرنے چلیں تو سارے آپ پہ ہنسنا شروع کر دیں گے, پاگل ہو گیا ڈاکٹری کر کے یہ کر رہے ہو. ایسا ہوتا ہے نا وہاں ہمارے کلچر میں. اس زمانے میں تو بالخصوص, اب تو اتنا نہیں کرتے. اب تو میں نے دیکھا وہ ڈاکٹر جو ہے وہ ایس پی بنا ہوا پولیس کا, اور ڈاکٹر جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر بھی بن گیا ہے نا, مختلف کام کر رہے ہیں میڈیکل ڈگریاں لے لے کے. ہمارے دور میں ایسا نہیں تھا. پورا شہر آپ کو جو ہے نا بے وقوف سمجھنے لگتا ہے, یا اس کا دماغ چل گیا. تو اب میں نے کہا یار پاگل پاگل کہیں گے لوگ مجھے, پتھر مار رہے ہوں گے, اس سے بہتر ہے ملک سے ہی بھاگ جاؤں. میں بھاگ آیا. تو میرا مطلب ہے کہ اپرچونیٹیز وہاں نہیں مل رہی تھی مجھے جو میں کرنا چاہ رہا تھا, یہاں کے مجھے وہ مل گئی. تو اب مسئلہ کیا تھا کہ انٹرسٹ. اب یہاں پہ پھر جو ہے نا لا آف اویئرنیس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ یہاں 3 قسم کے لوگ, ڈاکٹر میکسویل, جان میکسویل کہتے ہیں کہ یہاں پہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں. ایک وہ ہوتے ہیں who don't know what they want to do, یعنی جن کو یہی نہیں پتا یار کرنا کیا ہے. ایسے دیکھے ہوں گے لوگ بہت سے, یار مجھے تو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. تو انہیں کیا کہتے ہیں, کنفیوزڈ. وہ خود کنفیوز ہیں, انہیں خود نہیں پتا کرنا کیا ہے. پھر دوسری قسم کے لوگ جنہیں وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتا تو ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. ایسے بھی ہوتے ہیں نا. اب اس کو اس نے یہاں قرار دیا ہے فرسٹریٹڈ. ٹھیک ہے, میں تھوڑا اس سے اختلاف رکھتا ہوں, میں انہیں لیزی کہتا ہوں کہ انہیں پتا تو ہے کیا کرنا, کر نہیں رہے ہو یار, تو اب اس میں کسی کا کیا قصور ہے. تو اس نے انہیں فرسٹریٹڈ کہا اچھی انگریزی میں. میں اپنی سادہ اردو میں کہتا ہوں کہ وہ سادہ لیزی ہیں بس, اور کیا ہے. کریکٹ, انہیں پتا ہے کیا کرنا ہے. پھر تیسری جو قسم ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ جنہیں پتا ہے کیا کرنا ہے اور وہ کر لیتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ فلفلڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ اکامپلشڈ لوگ ہوتے ہیں, وہ کامیاب لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور کیا ہے. تو اب سب سے پہلے آپ کو کچھ سوالات اٹھتے ہیں ذہن میں کہ ہم اپنی شناخت کیسے کریں, اپنے آپ کو کیسے شناخت کرنا ہے کہ میں کہاں ہوں, کیا ہوں, کیا نہیں ہوں. تو اس کے لیے سب سے پہلے یعنی آپ کو اپنا پیشن ڈھونڈنا ہوگا. پیشن سمجھتے ہیں نا, کیا جو آپ کی خواہش ہے, جو آپ اپنی زندگی کا مقصد سمجھتے ہیں, وہ کیا ہے.
اچھا ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو آج تک یہی نہیں سمجھ میں آتی کہ ان کا پیشن کیا ہے. میں آپ کو چند مہینے پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس سے میں اپنی اسپیچ کر کے اٹھا باہر آیا, تو میں کافی پینا چاہ رہا تھا, میں وہاں کافی پی رہا تھا, تو وہاں ایک خاتون آئی بڑا ڈیڑھ عمر کی, وہ وہیں کی امریکن خاتون تھی, اور ان کا کہ ڈاکٹر فاز آئی ہیو اے کوسچن. آئی سیڈ شیور. کہنا کہ آپ کی تقریر میں بڑا مزہ آیا, بہت مطلب میں نے نوٹس لیے ہیں یہ سارے, وہ دکھانے بھی لگی مجھے, لیکن مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے یہی نہیں پتا کہ میرا پیشن کیا ہے. میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات. کہنے لگی آئی ڈونٹ نو واٹ مائی پیشن از. تو کہنے لگی کہ مجھے پتہ ہی نہیں میرا پیشن کیا ہے. تو میں نے کہا کب سے آپ تلاش کر رہی ہیں اپنے پیشن کو؟ کہنے لگے پچھلے 20 سال سے. مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ سوچیں یار, لوگوں کو اپنے پیشن کا ہی نہیں پتا, 20 سال سے وہ تلاش کر رہی ہے, اور پڑھی لکھی خاتون ہے, اتنی بڑی کانفرنس میں آئی ہوئی ہے. یعنی اس کانفرنس میں انٹری $600 کی تھی. آپ سوچ لیں جو $600 کے ٹکٹ لے کے آ رہا ہے 2 دن کے لیے, تو وہ مطلب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا, اچھے خاصے کھاتے پیتے, لیکن انہیں اپنے پیشن کا نہیں پتا. تو میں نے پھر انہیں کہا کہ بات سنیں, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں. 3 چیزیں زندگی میں جو سب سے زیادہ عزیز ہیں وہ بتائیے. اور میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ کل صبح آپ سو کے اٹھیں, ٹھیک ہے نا, اور آپ اپنے فون پہ اپنا بینک اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں $3 ملین پڑے ہوئے ہوں. غور کیجئے, $3 ملین ہیں. تو اب پیسے کا تو مسئلہ نہیں رہا نا آپ کی زندگی میں, ٹھیک ہے, انف ہے نا $3 ملین, کہ بھئی اگر مجھے یہ تو ڈر نہیں ہے کہ یار میں وہ گھر کا کرایہ کیسے دوں گا, یا گاڑی کا بل کیسے دوں گا, یا کھانا کیسے کھاؤں گا. یہ تو مسئلے حل ہو گئے نا اب آپ کے. تو اب اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کیا کریں گے جب یہ ساری سہولت ہو جائے؟ کچھ تو کریں گے نا. میں فن کی بات نہیں کر رہا کہ جی میں گھومنے نکل جاؤں گا, نہیں, میں کام کی بات کر رہا ہوں. گھومنا خود آ جائے گا بعد میں. تو پھر وہ کام جو آپ کہیں گے نا کہ یار پھر تو میں یہ کروں گا, تو آٹومیٹیکلی وہی آپ کا پیشن ہے نا, جب ہی سب سے پہلی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ ایسی 2 یا 3 چیزیں زندگی میں ہر ایک کے ہوتی ہیں, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں, آپ سوچیں آپ کو نظر آنے لگیں گے. ٹھیک ہے, پیشن کو ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, صرف ہم لوگ اس کو ایسیس ڈفرینٹ اینگل سے کر رہے ہوتے ہیں. یار وہ پیسے ہی نہیں ہے تو میں کیوں سوچوں. تو اس کے بارے میں میرے مطلب ایک بہت خوبصورت کوڈ ہے رابرٹ شولر کا, اور اتفاق سے رابرٹ شولر صاحب تو اب نہیں ہے دنیا میں, لیکن مجھے اتفاق ہے آج سے 11 سال پہلے ان کا ایک سیشن اٹینڈ کیا تھا, اور اس میں انہوں نے وہ جملہ کہا تھا کہ اگر میں آپ کو یہ گارنٹی دے دوں کہ آپ فیل نہیں ہوں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. یعنی یہ گارنٹی ہے کہ آپ فیل نہیں ہوں گے, تو میمونہ پھر آپ کیا کریں گی؟ چلے میرا آپ سے سوال ہے, پہلا کام کیا کریں گی اگر آپ کو یہ گارنٹی ہو جائے کہ آپ فیل نہیں ہوں گی؟ تو میں اپنا بہت بڑا بزنس کا سیٹ اپ کروں گی. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہاں روک رہا ہوں. آپ نے ایک ایسا جواب دیا جو جواب نہیں ہونا چاہیے. اب آپ ہنسیں گی, لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں, سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جی میں بزنس کروں گا. یہ بڑا عام سا سوال ہے نا, تو لوگ کہتے ہیں یار میں اپنا بزنس کر لوں گا. نا اپنا بزنس کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ 2 ملین کا ایک مقناطیس خریدیں گی تاکہ ساری ریزگاری لوگوں کی لے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. بزنس کا نام بتائیے کہ کیا کروں گی. میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ بزنس تو ایک ویگ لفظ ہے نا. ہر آدمی, جو لوگ ڈرگ ڈیلنگ کرتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بزنس مین کہنے لگتے ہیں. آپ تو نہیں کریں گے نا ایسے کام, اللہ نہ کرے. میرا مطلب ہے جو کام کرنا چاہتے ہیں نا وہ پیشن ہوگا. بزنس کوئی پیشن نہیں ہوتا. ابھی تک جی ہاں بولے. جی تو جی ابھی تک میں نے کچھ آئیڈیاز کو جاٹ ڈاؤن یا اس طرح سے نہیں کیا کہ کوئی کانکریٹ آئیڈیا ہو, لیکن ہاں کہیے میں سن رہا ہوں آپ کو. جی تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ میری ڈیلنگ ہے سروس انڈسٹری میں وہ بہت اچھی ہے. مجھے جو میری کمیونیکیشن سکلز بہت اچھی ہیں, مجھے تعلقات بنانے آتے ہیں, ان کو مینٹین کرنا آتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی اس طرح کا کوئی کام ہو سکتا ہے. دیکھیں یہی آ کر ہم لوگوں کے ساتھ پرابلم ہوتا ہے
جو آپ کا جواب ہے نا ایسے ہی جواب اکثر لوگ دیتے ہیں. آپ کو میں وہ نہیں کرا, میں نے تو جان بوجھ کے یہ کیا تھا سوال کہ لوگ کنفیوز ہیں کہ انہیں خود نہیں پتا کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب سجاد بھائی اگر سجاد بھائی اب میرا آپ سے سوال ہے کہ میں آپ کے سر پہ لا کے بندوق رکھ دوں اور کہوں بتاؤ ایک کام, صرف ایک, کیا کرو گے؟ چلیں اب بتائیے آپ. اب دوسرا طریقہ تو یہی ہے نا پھر. ہاں تو ایک کام میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ مالی مسائل نہیں ہیں, آپ فیل بھی نہیں ہوں گے, گارنٹی ہے, کیا کریں گے آپ؟ تو میں پڑھانا شروع کر دوں. کیا پڑھانا شروع کر دیں گے بھائی؟ تو اس کے لیے پھر اس میں یہ تو کوئی اتنا بڑا کام ہی نہیں ہے, وہ تو مولوی بھی پڑھا لیتا ہے محلے کا. نہیں, وہ پڑھانا اس طرح سے ہے کہ دیکھیں, اب آ رہے ہیں آپ مطلب کی طرف. کیا پڑھائیں گے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. پڑھانا یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر بندہ جو ہے نا اس وقت جو پرابلم میں ہے, تو وہ اس وجہ سے, صرف ایک ہی وجہ سے پرابلم میں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا چیز, کون سا ٹریک پہ آ جاؤں تاکہ میں آگے جا کے میری نوکری پکی ہو جائے, مجھے کوئی مسئلے مسائل نہ ہو. تو وہ اس ٹائم پہ جو ہے نا ہم ایک دیکھا دیکھی جو ہے نا لوگوں کو دیکھ کے نا چل رہے ہوتے ہیں, بس فلانا ڈاکٹر بننا ہے تو میں بھی بن جاؤں. لیکن میں ایسے کروں کہ وہ پہلے بندے کو خود پتہ چل جائے کہ یار میرے اندر کیا اسٹرینتھ ہے, تو میں اسی فیلڈ میں جاؤں. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کے ذہن میں ابھی تک واضح تصویریں نہیں ہیں نا اپنے پیشن کی. میں وہ کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. سوال اس لیے میں کر رہا ہوں اس قسم کے, جیسے عبدالوہاب صاحب آپ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ یار ایک چیز بتائیے اور کلیئر ہونی چاہیے کہ میں کیا کروں گا. زبردست. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میں اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو یہ کروں گا کہ میرے نزدیک پیشن میں اور گریٹسٹ وش میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. پیشن از واٹ یو لو ڈوئنگ, یو فیل ریئلی ہیپی اباؤٹ. اچھا, اور جو وش ہوتی ہے نا, آپ کا جو کوشچن ہے میں اس کو تھوڑے سے وش کی سائڈ پہ لے کر جاؤں گا. مجھے $3 ملین ملتے ہیں اور میرے پاس ایک ہی چانس ہے, تو اس میں بیسیکلی پیشن سے میں تھوڑا سا ڈیویٹ کروں گا اور میں وش یہ کہوں گا کہ جی مجھے سب سے مشکل کام دنیا میں فلائنگ کا لگتا ہے, تو میں یہ کہوں گا میں جی ایئر بس 380 لے کے میں اس کو اڑاؤں گا, کیونکہ مجھے آپ نے گارنٹی دے دی ہے میں فیل بھی نہیں ہوں گا اور میں سکسیسفل ہوں گا. جی تو میں ایئر بس 380 دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ اڑاؤں گا. دیٹس اے پیشن کہ بھائی میں آواز بنوں گا. ٹھیک ہے, جب مجھے پتا ہے میں چلا بھی سکتا ہوں, پیسہ بھی مسئلہ نہیں ہے, تو وائی ناٹ, یہ میرا پیشن ہے. لیکن اب میں آگے چل رہا ہوں اسی سبجیکٹ پہ تھوڑا سا ایک دوسری طرف. اب کبھی آپ نے وہ دیکھا پاکستان آئیڈل ایک پروگرام ہوتا تھا؟ بالکل دیکھا. آپ سب نے دیکھا ہوگا میرا خیال ہے. Am I right? Yes. ہاں دیکھا نا. اب وہ آپ نے جب دیکھا, جب اس کے آڈیشن ہوتے اور پھر اس کے بعد وہ لوگ آتے ہیں, تو میں جب ان کو دیکھتا تھا, میں نے ایک ہی بار دیکھا, میں ٹی وی بھی ایسے دیکھتا نہیں ہوں بائی دی وے, میں بہت کم ٹی وی دیکھتا ہوں, شاید ہفتے میں آدھا گھنٹہ اگر دیکھ لوں تو بہت بڑی بات ہے, ورنہ میرا اپنا فلسفہ ہے کہ اگر آپ اتنے اچھے ہیں تو اسکرین کے اندر ہوں, آپ باہر بیٹھ کے اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں. لوگ ہمیں دیکھیں, ہمیں پیسے ملیں, رادر دین کہ ہم بیٹھے ان پر پیسے ضائع کر رہے ہیں اور وقت ضائع کر رہے ہیں. تو میں نہیں دیکھتا ہوں, میری عادت نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ میں نے دیکھا تو مجھے ہنسی آئی, تو میں نے کہا یار یہ کیسے بےچارے معصوم لوگ ہیں. جیسے ہی کسی نے منہ کھولا میں نے کہا یار اس کی آواز بند کر دو, میرے کان پھٹ رہے ہیں اس کو. تو مگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یار میں تو گلوکار بننے آیا ہوں. اب اس کے اپنے ذہن میں یہ بیٹھا ہوا, حالانکہ اس کے رشتہ داروں کو چاہیے تھا, اس کے دوستوں کو چاہیے تھا اس کو ایک طرف لے جا کے بولتے بھائی دماغ چل گیا, تم نہیں گا سکتے ہو, تم یہاں پہنچ گئے ہو, ہم پاکستان آئیڈل میں. تو بات ہے کہ لوگوں کا وش تو والی بات جو آپ نے کہی نا, بڑی خوبصورت بات تھی. وش ہونا ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے, وشفل تو ہر آدمی ہوتا ہے نا, ہر آدمی چاہتا ہے میں ہو جاؤں. لیکن آپ کو پہلے یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کین آئی ڈو دیٹ. ٹھیک ہے نا. کوئی مجھ سے پوچھے یار میں کیا کرنا چاہتا ہوں, تو میں کہوں یار میں تو پرو گولفر بننا چاہتا ہوں. میرا حال یہ ہے کہ مجھ سے تو سوئنگ ہی صحیح نہیں ہوتی. تو شغل کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے میرے لیے, اگر میں اس کو روزی بناؤں گا تو بھوکا ہی مروں گا, کیونکہ مجھے تو نہیں آتا. تو وہی بات ہے, ہر کام اس حد تک تو جا سکتے ہیں آپ شوقوں کی. تو اس میں سب سے پہلا اس نے سوال کیا ہے کہ ڈو یو لائک وٹ یو آر ڈوئنگ ناؤ, یعنی آپ واقعی پسند کرتے ہیں جو
इस वक्त आप कर रहे हैं। मौजम भाई आपसे यही सवाल। जी सर, मैं बिल्कुल पसंद करता हूँ जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे प्रोफेशन को, और उसी को मैं एक्सपेंड करना चाहूंगा, उसको मैं नेशन वाइड लेके जाऊंगा, फ्रेंचाइजीज की तरफ जाऊंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल आई एम वेरी फोकस्ड, और इसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और अपने आप को जो उसकी बिजनेस की ग्रूमिंग है इसी हवाले से लेके जा रहा हूँ, उसको ब्रांड की शेप पे, फिर उसको नेशन वाइड सिटी वाइड कैसे लेके चलना है, उसको नेशन वाइड कैसे, आई एम डूइंग वर्किंग ऑन दैट। वेरी गुड, वेरी गुड। देखें, ये जब आप पसंद कर रहे हैं ना, इफ यू डू समथिंग व्हिच यू लव और यू लव व्हाट यू डू, यू डोंट फील लाइक यू आर वर्किंग। फिर आपको ना, अक्सर क्या होता है हमारी जिंदगी में, जिनसे भी मिलो ना, अब मैं बड़ा हंसता हूँ जब लोगों से पूछता हूँ और सुनाओ भाई क्या चल रहा है, यार बस 8 साल रह गए रिटायरमेंट में। अब ये जुमला गौर से कीजिएगा, 8 साल रह गए हैं रिटायरमेंट में। इसका मतलब क्या है कि तुझे जॉब से नफरत है, तभी तो रिटायर होना चाह रहा है ना, तो 8 साल गिन रहा है दिनों में और सालों में। मतलब यू हेट दैट एंड यू आर स्टिल काउंटिंग। और इतने बेवकूफ हैं आप कि अभी भी 8 साल उस बेवकूफी में गुजारेंगे जो आप पसंद नहीं करते। तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिली इसको अपना वो काम करने, मेरे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज भी नहीं था। मैंने अपने को एनालिसिस किया कि मैं, मेरा पैशन क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, कितना लंबा चल सकता हूँ, और कितनी टफ सिचुएशन के अंदर मैं स्टेबल है मेरे लिए, और उसके ऊपर मैं काम करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफी सक्सेस भी मिली, और बहुत टफ टाइम में आपको बता, मेरे घुटने और कोहनियां छिली हुई हैं, इतना टफ टाइम से मैं निकले, और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है उनको भी ओपन ऑन के वेलकम, और अब्दू को ओपन आपके साथ खड़ा होता हूँ कि आओ भाई लड़ो मुझसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपने प्रोफेशन से आगे ही इसको लेके चलना चाहूँगा। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स गुड। शेख साहब, आपसे मेरा अगला सवाल है कि व्हाट यू वुड लाइक टू डू, अगर आप जो कर रहे हैं ये पसंद है या कुछ और करना चाहेंगे आप? शेख साहब सुन रहे हैं आप मुझे? सर ऑनेस्टली स्पीकिंग के पिछले कोई 4-5 माह से जो मुझे शौक था या डेवलप हुई डिजायर हुई, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मैंने काम शुरू कर दी है माशाल्लाह। और जी सर, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी बर्निंग डिजायर के साथ और एक बड़ा टारगेट लेके उसके ऊपर दिल की पसंद का जो काम है सर, वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तालीम के ऊपर जो मोबाइल ऐप मेरा है कि मैं दुनिया में पहली ऐप है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा इंशाल्लाह इसमें जरूर। तो यही मेरी सर है कि भी बच्चे हमारे पाकिस्तान के और इवन पाकिस्तान से बाहर भी जो मार्जिनलाइज्ड स्टूडेंट्स हैं, किस तरीके से जदीद टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए जो ग्रांट्स हैं और फंड्स हैं और स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, उसको किस तरीके से जो है ना सर वो हासिल कर सकते। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर लगा हूँ और बड़े ज़ौक शौक और बड़ी मोहब्बत के साथ उसको सर मैं। वेरी गुड। सो देखें, ये होते हैं जैसे पैशन खुद ब खुद डेवलप हो रहा है आप में, ठीक है ना, और ग्रोथ भी हो रही है फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें। तो ये सारी चीजें जैसे जैसे जहन में क्लियर होती चली जाएंगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बाय द एंड ऑफ दिस बुक आपके 80% जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो जिंदगी के क्लियर हो जाएंगे। आप, मैंने भी इसी तरह सीखा था, और आज अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मतलब मेरे जहन में अब कोई अभाम नहीं होता है जब। तो अच्छा, इसी तरह इंशाल्लाह। जी 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 बोलिए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे लोग कहते हैं जी इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ता है अपने अंदर ना, तो जी आपको पता नहीं होता, लेकिन दो लोगों को देख के, एनवायरनमेंट देख के तो आप एक फील्ड अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके अंदर आप इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, स्किल भी लेते रहते हैं, तो वो क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं होती। तो क्या ये मतलब ठीक अप्रोच है, या मतलब स्टिल जब आप अपने पैशन को नहीं फाइंड आउट किया और आपने इससे साजिद भाई, सजाद भाई, इसे कहते हैं शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। तो चमकती चीजें जो नजर आती हैं हम उनके पीछे चल पड़ते हैं। वो रस, जिसे देखो अब रेहान अल्लाह वाला बन जाएगा, जिसे देखो वो शकील मीर बनने खड़ा हुआ है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर बनने चला है। ऐसा नहीं है, आप हैं, मैं हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी नकल करें या मैं आपकी नकल करूं। मैं जो हूं मैं हूं, आप वो नहीं बनेंगे, लेकिन आप जो हैं वो मैं नहीं बन सकता वाली बात है ना। तो अपनी मुनफरिद चीज को सामने लाइए, अपने पैशन को, दूसरों को कॉपी ना करें, मिमिक ना करें, ठीक है, क्योंकि आप वो नहीं बन सकते। अब जिसे देखो वो
मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ, अल्लामा इकबाल के 16 शेर याद करके वो सुना चला जा रहा है। भाई तुम अल्लामा इकबाल नहीं हो यार, तुम्हें मैं क्यों सुनूं? मैं तो 60 साल से सुनता चला आ रहा हूँ, मेरी उम्र इतनी हो गई है। मतलब है कि मैं आपको सुनना चाह रहा हूँ, आप बने जो आप बनना चाह रहे हैं। तो ये शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है हमारे यहाँ, बहुत आम है। लोग बेचारे एक काम कोई करता है और उसने 4 पैसे कमाए तो जिसे देखो वही कारोबार करना चाह रहा होता है, फिर वो लग पड़ते हैं उसके पीछे, ठीक है ना। तो आई मीन मॉडल आप किसी को भी बनाए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मॉडलिंग ना करें, मॉडल आपके सामने कोई ना कोई होना चाहिए, लेकिन उसको कॉपी नहीं करो, उसको मिमिक नहीं करो, ठीक है। और उस जैसा बनने की बजाय आप उससे बेहतर बन जाए उसी शो में, तब तो बात है, वरना तो कोई बात। तो डॉक्टर जी जी मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सो जी जी, अगर किसी के माइंड अगर कोई कंफ्यूज्ड है, उसको अपना पाथ की क्लैरिटी नहीं पता, और उसको ये भी नहीं पता कि वो उसके पास स्किल्स भी हैं, उसके पास एबिलिटीज भी हैं, वो जो है वो हर चीज है, लेकिन उसको सिम्त का तयन नहीं पता, या उसको ये नहीं पता कि उसको क्या करना चाहिए, तो क्या चीजें हम कर सकते हैं इस जो फॉगी सिचुएशन है उसको हम क्लियर कैसे कर सकते हैं? ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत खूबसूरत सवाल है मेमुना। बात यह है, देखे मैंने बताया ना कि कंफ्यूज वही होते हैं जिन्हें खुद नहीं पता कहाँ जाना है, और वो ऐसे ज्यादा हैं लोग। मैंने पहले ही कहा था कि बड़ी तादाद उन्हीं की है, क्योंकि वो अपनी सिमत का तयन नहीं कर पा रहे, अपनी मंजिल का तयन नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है कि वो अपने आप को डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, उन्हें पता ही नहीं है उनकी ताकत क्या है। सही बात यह है, आपकी कंफ्यूजन जैसे जैसे ये चैप्टर्स आगे चलेंगे ना, मैंने पहले ही कहा कि आपकी 80% कंफ्यूजन जा चुकी होगी, क्योंकि आपको अपनी ताकत जब अंदर ये, अब मुझे बताएं कि ये जो जितनी भी हम बातें कर रहे हैं अभी, पिछले जो भी वक्त गुजरा है हमारा, कोई ऐसी बात है जो रोजाना नहीं होती हमारे साथ? वही बातें हैं ना, कोई नई चीज तो हम नहीं कर रहे, कोई रॉकेट साइंस हम नहीं यहाँ पर पढ़ रहे। मतलब ये आम सी जिंदगी के हालात हैं ना जिन पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम गौर नहीं कर रहे होते उन चीजों पे। बस ये है मेरा काम इस पूरे सेशंस के जरिए मैं जो करना चाह रहा हूं कि आपको एहसास दिला दूं कि इन पे गौर किया कीजिए, बस वहीं आप जीत गए। मेरा काम पूरा हो गया, मैं आराम से सोऊंगा कि मैंने अपनी ड्यूटी की, ठीक है। मेरा काम सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना है कि भाई पैशन आपने अपना ढूंढना है ना, मेरा थोड़ी ढूंढना। मैं क्यों बताऊं कि आप क्या करें? जी मैं जो बनना चाहता हूं मैं थोड़ी आपको बताऊंगा कि आप भी वो करें, ठीक है ना। आपका पैशन तो नहीं हो सकता, आपका अपना होगा, और ना ही मैं आपकी नकल करूं। मैंने कहा ना, मैं नहीं करूंगा मैं। अब जैसे कोई मुझसे पूछता है यार आपकी बकेट लिस्ट में क्या क्या है, समझते हैं ना, बकेट लिस्ट हर इंसान की होती है यार, ये सारे काम करने मरने से पहले। तो मैं जब बताता हूँ लोग हंसना शुरू कर देते हैं, भले हंसे, मैं तो करूंगा। अब आपकी बकेट लिस्ट में बोलने का क्या? मैंने कहा मेरे को बस यार 12,000 फीट से छलांग लगानी है, मैं करूंगा स्काई डाइविंग। मेरा अभी प्लान था इस जून में करने का, लेकिन चूंकि कोविड-19 ने कैंसिल करा दिया, लेकिन जैसे ही खुलता है मैं सबसे पहला काम वो करूंगा, एक चेक मार्क होगा कि बस हो गया। लोग कहते हैं यार डर नहीं लगता? मैंने कहा इसीलिए तो मैं करना चाहता हूँ, कि सब डरते हैं, तो मैं करके देख लेना चाहता हूँ ये डर भी निकले जिंदगी से यार, और क्या होना है। अगर उस वक्त नहीं मरे तो अब क्या डरना है? 12,000 फीट से छलांग लगा के भी अगर हम बच गए तो अल्लाह ने इस हमें कोर्स दी। के बाद होगी। हाँ बिल्कुल, अभी तो ये अगले 4 महीने तक तो चूंकि उन्होंने बंद कर दिया है ना, वरना मेरी बुकिंग थी इस जून की, क्योंकि वो यहाँ पर पहले 6 महीने 5 महीने पहले से बुकिंग करानी पड़ती है। फिर एक वो मखसूस जगह है जहाँ पर वो आपको जाते हैं, फिर वो आपको एक 6 घंटे की क्लास लेनी होती है, ठीक है, कि भाई कैसे खोलना है पैराशूट और ये और वो सारा जो होता है ना वो सारा सिखाते हैं। वरना तो फिर उसके बाद आपको वो पहले जो है बरले में वो एक दूसरा आपका इंस्ट्रक्टर आपके साथ छलांग लगाता है, ठीक है। आप दोनों बंदे हुए होते हैं और वो खोलता है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पहली बार में। और फिर दूसरी बार मतलब आप अगर वो क्लियर करते हैं प्रॉपरली, वो आपको सर्टिफाई करेगा, फिर वो आपको दूसरी बार ले जाएंगे और 12,000 फीट पे धक्का दे देंगे, अब जाओ बच्चों। तो ये इस माय बकेट लिस्ट। अब लोग हंसते हैं मेरे पे कि यार आप अच्छे भले समझदार आदमी हो, कैसी बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों, इसमें ना समझी की क्या बात है, ये शौक है ना।
बात समझ नहीं। तो ये बकेट लिस्ट होती है ऐसी, जिंदगी के हर एक की अलग अलग है। तो वो जरूरी नहीं है कि मेमुना आप भी वही करें या इश्तियाक साहब आप भी वही करें। मेरा मतलब है कि हर आदमी के अपनी अपनी जॉब। तो डॉक्टर साहब, आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन इज के does your passion have to be the financial vehicle or could there be two different things? मसलन मैं उस तरफ आता हूँ। मसलन मेरा जो है there are 3 projects that I want to do, you know, पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। They are not revenue producing, but in order for me to do that, I need to be financially kind of self-sufficient. So that being said, little clarity on passion. मुझसे पूछे day in day out आपके 3 million, okay, you know what, I'm going to drop everything and just work on those projects for the betterment of, you know, लोगों के लिए. But those are not revenue producing projects. So does the financial vehicle have to be ना, थोड़ा सा यहाँ इस चीज को क्लियर कीजिए कि पैशन अगर आपका प्रोफेशन जब बन जाता है ना, तो फिर आप पहली बात तो फिर आप उसे एक जॉब नहीं समझते हैं, क्योंकि वही मेरा पैशन भी है। अब फाइनेंशियल जो भी सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो हमारी अपनी पैदा करदा होती है। देखें, अल्लाह ताला ने रोजी का राज़िक तो वो है, ठीक है। आप थोड़ी कुछ जिसने भूखा सोना उसने भूखा ही सोना, चाहे वो कितना ही करोड़पति क्यों ना हो, उस वक्त उसको रोटी नहीं मिलेगी कहीं, ठीक है। और जिसके पास 2 टके भी ना हो, उसको भी अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से रिस्क पहुंचा देता है। तो ये हम लोगों की सिर्फ जो है ना एक दुनियावी चीजें हैं, इस पर हम ज्यादा फोकस हो जाते हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो आप पर अल्लाह ताला ने दूसरी जिम्मेदारियां डाली हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, आपके लोग हैं, आपको उन्हें भी ज़हन में रखना है। देखें, हुकूकुल इबाद आप कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके लिए हमारा मालिक और खालिक हमसे बहुत बड़ा बैठा हुआ है सबके लिए। तो आप उसको इतना हावी ना करें अपने सर पर। मतलब इंशाअल्लाह अल्लाह ने आपको, ये नेक नियति है आपकी, जब आप करेंगे तो वो खुद ब खुद आपको इतना जरूर देगा, अल्लाह नवाजेगा, लोगों की दुआएं भी साथ होंगी कि आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं फाइनेंशियली कहाँ हूँ। बात सारी है कि इरादा आपका सही होना चाहिए, नीयत साफ होनी चाहिए, इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो पैशन खुद ब खुद प्रोफेशन में तब्दील हो जाता है। ओके, सो अब सिर्फ सवाल ये है कि कैन यू डू व्हाट यू वुड लाइक टू डू, यानी यस कि ऐसा मुमकिन भी है, आप रियलिस्टिक हैं। मैंने बताया ना, जैसे वो पाकिस्तान आइडल की बात सुना रहा था कि हर एक को सिंगर तो बनना है, आवाज है नहीं। तो अब यहाँ के फंस जाएंगे वो लोग कि भाई क्या उनमें कर भी सकते हैं, वरना वो खामखा ज़ाया करेंगे अपना, और अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देंगे, अपनी जिंदगी ज़ाया कर देंगे। तो ये ज़हन में रखते हैं। फिर उसके बाद ये है कि सबसे बड़ा जो सवाल है ना, अपने आप से जरूर कीजिएगा आज इस सेशन के बाद, कि डू यू नो व्हाई यू वांट टू डू। जैसे आपने अभी बताया ना, जो आप करना चाहते हैं, आपको व्हाई पता होनी चाहिए अपनी, यानी क्यों। ठीक है ना, जिंदगी में एक आम सा मसला है जो मेरे पास अक्सर लोग मुझसे जब भी बातें होती हैं, और मैं चूंकि क्यूरियस आदमी हूँ, मैं हमेशा लोगों से सवाल करता हूँ ताकि मैं सीख सकूं। तो सारा सबसे ज्यादा सवाल जो मुझसे आज तक किया जाता है वो ये कि यार डॉक्टर साहब कुछ बताएं यार, क्या करूं क्या करूं। पहला सवाल क्या होता है, क्या करूं। अब मैं देखता रहता हूं उनको, मैंने कहा अच्छा फिर, और जब क्या करूं अगर कभी गलती से आपने किसी को बता दिया होगा जिंदगी में या बताते होंगे, तो दूसरा सवाल कहेगा यार बताओ कैसे करूं। ऐसा होता है ना, क्या करूं, उसके बाद दूसरा सवाल उठ जाता है कि करूं कैसे। और जब आप उसको वो भी बता दें तो फिर वो 1 आध दिन 2 दिन देखेगा, उसके बाद कहेगा यार मैं क्यों कर रहा हूँ। ठीक है तो मसला है कि इसमें पैशन तो कहीं नहीं है। आपने बताया क्या करना है और कैसे करना है, उसके बाद वो भी थक के कह रहा है यार क्यों कर रहा हूं मैं। अगर आप इसको उलट दें पूरे प्रोसेस को, अगर आपको पहले पता हो कि मैं क्यों कर रहा हूं, तो कैसे और क्या की तो बात ही नहीं रही, क्योंकि आपने तो खुद ही, आपकी वजह है ना। जैसे थिंक एंड ग्रो रिच में जो हम बात कर रहे थे, क्या था, बर्निंग डिजायर, याद है ना। वो डिजायर ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे यार कोई चीज। तो आपकी वाय जो है ना बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए जिंदगी, क्यों। और जिस दिन आपने अपना क्यों समझ लिया, पर्पस समझ लिया, खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे, रुकता फिर कुछ नहीं। ठीक है, तो क्यों पर ज्यादा जोर रखा करें, हमेशा क्या और कैसे पे न जाया करें कि यार ये होगा कैसे या क्या करूं मैं। नहीं, पहले ये बताओ कि क्यों करूं। अगर क्यों है आपका क्लियर, हर चीज क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है,
پھر اس کے بعد اس نے ایک سوال بتایا کہ ڈو یو نو واٹ ٹو ڈو سو یو کین ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. ٹھیک ہے, اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے تاکہ میں وہ کر سکوں جو میں کرنا چاہتا ہوں. اب اس کا کیا ہے, وہی یاد ہوگا تھنک اینڈ گرو رچ. پھر میں دوبارہ لے جاتا ہوں آپ سب وہاں پہ کہ وہ آرگنائز پلاننگ کیا تھی جو اس میں چیپٹر تھا, وہی تھا نا کہ آپ کا ڈپارچر پوائنٹ ہے اور آپ کا ایک ارائیول پوائنٹ ہے نا, وہاں پہنچنا ہے آپ کو. اس کے درمیان کے راستے کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ساری چیزیں ویسی ہی ہوں گی جو آپ سوچ رہے ہیں, لیکن کم سے کم نقشہ تو بنا لے نا کہ میں کراچی میں ہوں اور مجھے حیدرآباد جانا ہے, تو آپ کو یہ تو پتا ہے نا کہ سپر ہائی وے جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے سپر ہائی وے پہ ٹریفک بہت ہو, ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو, کوئی بھی طوفان آ گیا ہو تو روڈ بند ہو گیا ہو, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن پتا تو ہے تو آپ پھر ٹھٹا کے ذریعے چلے جائیں گے, لیکن جائیں گے پھر بھی حیدرآباد. منزل کا تعین کر لیں اور جہاں آپ کھڑے ہیں اس کا تعین کر لیں. پھر یہ چیزیں میں نے کہا نا کہ ڈیسٹینیشن نہیں بدلی جاتی, پلاننگ چینج ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, کہیں موڑ آتا ہے, آپ ادھر سے نکل کے ادھر سے نکل کے آ جاتے ہیں, گلی بند ہے تو اگلی گلی سے جا کے مڑ کے وہاں پہنچنا تو آپ نے گھر ہی ہے نا جہاں جانا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ روڈ بند ہے تو میں گھر ہی نہیں جاؤں گا, ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہی ایک مثال دے رہا ہوں کہ آپ کو پہلے طے کرنا ہوگا کہ کیسے وہاں پھر پہنچا جائے. اب یہ کہتا ہے کہ ڈو یو نو ہو ڈو واٹ یو وڈ لائک ٹو ڈو, ڈو یو نو پیپل ہو ڈو واٹ یو وڈ لائک ٹو ڈو. اب یہ بہت بڑی اہم بات ہے, یہ بڑا خوبصورت سی چیز ہے, ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہاں پر آ جاتی ہے جو لفظ آپ نے سنا ہوگا مینٹورنگ, سنا ہے نا, مینٹور کون ہوتے ہیں؟ یہ مینٹور یہ لوگ ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو آپ سے پہلے یہ کام کر چکے ہوں یا اس سے قریب تر جو بھی کام ہے وہ کر چکے ہوں, ان کو تلاش کیجیے, کیونکہ وہ سب سے اچھی گائیڈنس آپ کو وہی دے سکتا ہے نا, وہ کر چکا ہے اس فیلڈ کو یا اس کام کو. تو آپ انہیں اپنا مینٹور بنائیے کہ یار آئی وانٹ ٹو بی یور مینٹی, کین یو بی مائی مینٹور, کیونکہ آپ نے کیا ماشاءاللہ اور میں بڑا آپ سے متاثر ہوں. تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی کے بے شمار وہ پریشانیاں, وہ فیلیئرز جو آ سکتے ہیں وہ اوائڈ کر دیں گے آپ, کیونکہ وہ پہلے کر چکا ہے, وہ ہی ول واک یو تھرو اور شی ول واک یو تھرو, کیونکہ وہ کر چکے ہیں نا. تو ان کے لیے بہت آسان ہوگا بنسبت آپ وہی تجربے کریں اور فیل ہوں جو وہ پہلے کر کے ہو چکے ہیں فیل, تو آپ بچ جائیں گے ان تمام مسئلوں سے. تو آپ کو ایسے لوگ یعنی مینٹورز کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, کوچز جو کہلاتے ہیں. کوچ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے, یہ ایک بڑا طویل سبجیکٹ ہے. آج کل کووڈ-19 میں ہر آدمی کوچ ہے, ایک الگ ہے. میں نے بتایا نا موٹیویشنل اسپیکر اور کوچز کی بھرمار لگی ہوئی ہے, حالانکہ ان میں سے 80 کیا 90% لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کوچ کے معنی کے, لیکن وہ سب کوچ ہیں. تو اس پہ پھر کسی وقت میں بات کروں گا, کیونکہ وہ میرا پیشہ ہے, تو میں بڑا افینڈ ہوتا ہوں جب یہ لوگ کہتے ہیں. تو مینٹور ہونا یہ ہے. ٹھیک ہے, تو مینٹور ڈھونڈیے. اب ان میں کیا ہے کہ جب بھی آپ ایسے لوگوں سے ملتے رہیں جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں, جو پلان کر رہے ہیں نا دماغ میں, جیسے شیخ صاحب کا ایک پلان ہے, موزم بھائی کا اپنا ایک پلان ہے, سب کا ہے اپنا اپنا. تو ایسے لوگوں کو پھر تلاش کیجیے. ٹھیک ہے, اور پھر وہ لا آف اٹریکشن ریمبر کہ جیسے آپ ہوتے ہیں ایسے ہی لوگ پھر آپ کی طرف اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں. تو پھر آپ بہت جلدی سیکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انہی دوستوں میں بیٹھ رہے ہیں جن کا کوئی لینا نہ دینا آپ کے اس پیشن سے اور نتھنگ. آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. اگر آپ 6 لوگوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کیا ہیں, ان 6 لوگوں کا ایوریج ہے. اگر وہ سارے ایویں ہی ہیں تو وہ جو بروک لوگ ہیں ایوریج سے بھی کم ہیں تو آپ بھی ایوریج ہو گئے, انہی کا ایوریج بنیں گے نا. لیکن آپ اپنے سے 6 کامیاب لوگوں کو ڈھونڈیں گے تو آپ کہاں ہوں گے, آپ بھی کامیابی کے 7ویں لوگ ان کا ایوریج بن جائیں گے. تو اپنے ایوریج کو بڑھانے کے لیے یہ آپ کو تلاش کرنا پڑتا ہے, اور یہ کبھی کبھی تھوڑا سا وقت لیتا ہے, اس میں کوئی بری وہ نہیں ہے مسئلہ. لیکن اللہ شکر خورے کو شکر دیتا ہے, یاد ہے نا. اور جیسے اگر آپ ایک موالی کو, میں نے پہلے مثال دی تھی, ایک چرسی یا موالی کو کہیں بھی بھیج دیں نئے شہر میں, 2 گھنٹے بعد وہ اپنا نشہ ڈھونڈ لے گا کہیں نہ کہیں سے. وہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے سے, پہچان لیتے ہیں شکلوں سے کہ تو بھی وہی ہے, آ جا. کیونکہ یہ ان لوگوں کی وہ مطلب میں نے بتایا نا کہ تلاش جب کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ بھی جس چیز کو کرنا چاہ رہے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کیجیے. پھر اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ should you do what you would like to do with them, یعنی آپ وہ سب کچھ آپ کو وہ کریں گے جو وہ لوگ کرتے ہیں. جیسے اب آپ میں ایک ٹیچیبل اسپرٹ ہونی چاہیے, جیسے آپ میں سیکھنے کی لگن بھی تو ہو نا,
تبھی تم میرے سے آپ کی دوستی کامیاب ہوگی نا. اگر آپ مجھ سے کچھ سیکھنا چاہ رہے ہیں اور آپ میں سیکھنے کی لگن ہی نہ ہو تو میں کیا سکھا سکتا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, تو وہ ہونا چاہیے. پھر ہمیشہ تیار ہونا چاہیے کہ یار اگلا جملہ کیا آ رہا ہے, ذرا میں اسے کیچ کروں, ہو سکتا ہے اس میں کام ہو جائے. ہوتا ہے نا ہر چیز میں کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. پھر سب سے بڑا فن جو زندگی میں سیکھنا چاہتے ہیں نا اگر آپ کوئی بھی, تو وہ ایک فن سیکھ لیجئے, اور اس کا نام ہے آسک کوسچنز. سوال کرنا سیکھ. دنیا میں کوئی بھی ایسا کامیاب انسان دکھا دیں, پوری زندگی میں نے نہیں دیکھا, اور نہ ہی میں نے کوئی پڑھا یا میرے مشاہدے میں آیا جس نے جو کامیاب ہوا ہو, بلندیوں پہ پہنچا اور وہ سوال نہ کرتا ہو. وہ سوال سب سے زیادہ وہی کرتا ہو, اسی لیے وہ کامیاب. ٹھیک ہے, ہماری دادی اماں جیسے نانی اماں کہتی تھی, میری تو اتفاق سے دونوں ہی نہیں تھی, میں نے کبھی دیکھی نہیں زندگی میں, کہ if you don't ask you don't get. نہیں آپ نہیں مانگو گے ملے گا بھی نہیں, تو مانگنا شرط ہے نا, تو آپ سوال کریں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بھی جیسے وہ مذاق میں کہتا تھا ایک زمانے میں, اللہ معاف کرے, کہ ہم تو خدا کے یہاں بھی بن بلائے نہیں جائیں گے, جب تک وہ بلائے گا نہیں میں نہیں جاؤں گا. یعنی پوچھے مجھ سے کہ آ رہے ہو تو میں آ جاؤں گا. تو وہ والی بات ہے کہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں جملے, لیکن میں اس کی بات, اللہ معاف کرے, کہ سوال اللہ سے بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے نا کچھ مانگنے کی. کیوں کرتے ہیں آپ دعا؟ اسی لیے کرتے ہیں نا, ورنہ اللہ کو نہیں پتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نہیں جانتا یہ سب چیزیں؟ سب جان رہا, لیکن پھر بھی اس نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگ, بندے مجھ سے مانگ. تو مانگنا کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے. تو کیوریاسٹی اپنے اندر لائیے, سوالات کیجیے. دنیا میں کوئی بھی ایسا سوال نہیں ہے اس دنیا میں جو غلط ہو. ہر سوال صحیح ہوتا ہے اگر صحیح وقت پہ اور صحیح آدمی سے کر لیا جائے تو. ٹھیک ہے, اب آپ جا کے کہیں وہ گلی کے نکڑ پہ پان کی مانڈلی والے سے کہ یار ذرا مجھے بتا یار یہ اسٹاک کے بھاؤ کیا چل رہے ہیں, تو اسے کیا پتا ہوگا؟ اس کا کام ہی نہیں ہے بھائی ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے آپ غلط سوال غلط آدمی سے کریں, لیکن سوال کریں جہاں بھی موقع ملے. اپنے سے بہتر آدمی کر آپ دیکھیں کوئی قابل, جھجکے نہیں, کیونکہ آپ جھجک جائیں گے تو آپ موقع گنوا دیں گے اس کا. تو سوال پوچھیے. پھر بی اکاؤنٹیبل, مطلب اکاؤنٹیبل رہیں اس کو اپنا احتساب کے لیے. ٹھیک ہے, اب if you are mentor you should focus your teaching on the following areas. اس نے کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ اپنی اسٹرینتھ پہ, یعنی اپنی قوت پہ, اپنے ٹیمپرامنٹ پہ, اپنے رویے پہ, کہ مطلب خواہ غصہ نہیں ہو اور زیادہ وہ بھی نہ ہو. ٹریک ریکارڈ اپنا مینٹین رکھیں کہ بھئی میں اچھا ہوں تو میں اچھا ہی رکھوں اپنے آپ کو, کوئی بے وقوفی نہ کروں. پیشن جیسے اس نے کہا ہے, چوائسز ہمیشہ اچھی بنائیے تاکہ اچھے کہلائیں. ایڈوائز ہمیشہ لوگوں کو اچھی ایڈوائز دیں, کبھی بری ایڈوائز نہ دیں. کسی کو مس لیڈ نہ کریں, مس گائیڈ نہ کریں, ورنہ آپ اپنا کریڈیبلٹی جو ہوگی نا آپ کی وہ کھو دیں گے, پھر لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے. پھر ہمیشہ انکریج کریں لوگوں کو, ہمت بڑھائیں لوگوں. کبھی بھی یہ نہ فیل کریں کہ اگر میں نے میمونہ کو یا شیخ صاحب کو یا سجاد بھائی کو یہ بتا دیا تو یار یہ آگے نکل جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا, لوگ ہمارے یہاں بڑا ہے یہ, ایسا نہیں سوچا کریں. پھر وہی بات آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ بنایا ہے, میں نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے, تو آپ کبھی بھی اپنی نالج کو, لوگ مجھ سے ابھی بہت سارے پچھلے ایک ہفتے میں 10-12 سوال آ چکا ہے اپنے آپ ہی کے دوستوں سے, میں نام نہیں لیتا ہوں, کہ آپ مفت میں کیوں پڑھا رہے ہیں جی یہ ساری چیزیں, جبکہ آپ تو اتنے پیسے لیتے ہیں. میں نے کہا یار پیسے لینے کے لیے میں نے نہ تو پہلے یہ کام کیا تھا تو نہ میں اب کرتا ہوں. ہاں میری روزی ہے, بالکل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جب میرے پاس ابھی میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو یہ وقت کا استعمال تو صحیح کر لوں. اگر میں کسی کو پہنچا سکتا ہوں تو کیوں نہ پہنچاؤں یار, مجھے بتائیے. اب مجھے اپنی نالج کو روک کر کیا مل جائے گا؟ ٹھیک ہے, اور اگر آپ کچھ اچھی بات سیکھ گئے, ایک بھی بات میری وجہ سے, تو یار آپ کی دعائیں, یہ تو صدقہ جاریہ ملے گا نا مجھے. ٹھیک ہے, آپ کسی کو شاید ابھی مجھے نہ کہیں لیکن آنے والے سالوں میں کہیں بیٹھ کے کہیں گے یار ایک بار کووڈ-19 جب آیا تھا ایک پاگل امریکہ سے یہ سکھا رہا تھا, میں نے وہاں سیکھا. تو یہ بھی ایک کریڈٹ ہے میرے لیے. ٹھیک ہے, تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میں علم کو کبھی روکو نہیں اپنے پاس, آگے بڑھاؤ, آگے بڑھاؤ. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی, ڈونٹ بی اے ریزروائر, آلویز بی اے ریور. ایک دریا کی طرح اسے بہنے دو, اپنے تالاب میں اسے بند نہ کرو.
علم ایسی چیز ہے. ٹھیک ہے. پھر سب سے بڑا سوال اس نے یہ کیا ہے جب اویئرنیس کی بات آتی ہے تو ول یو پے دا پرائز ٹو ڈو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو. یعنی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے ہر چیز کی. ہر چیز کا ایک ٹول ہوتا ہے. جتنا اوپر جائیں گے اتنی بڑی قیمت ادا کرنی. اب میمونہ چاہتی ہیں کہ میں کروڑ پتی, ارب پتی یا کھرب پتی بنا, تو پھر اتنی ہی زیادہ مشکلیں بھی ہوں گی. کوئی بات نہیں, تو اتنا ہی بڑا انکم ٹیکس بھی لگے گا آپ پہ. ٹھیک ہے, اتنا بڑا کام ہوگا, اس کے ٹیکس بھی اتنے بڑے ہوں گے, ٹول بھی اتنا ہی بڑا ہوگا. یو شوڈ ناٹ بی وری اباؤٹ. ٹھیک ہے, یہی تو اللہ کا نظام ہے. جب وہ دیکھیں جو بلندی جب اللہ دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے امتحانات بھی. ایسے ہی لوگ اتنے بڑے نہیں ہو جاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ دور سے انہیں نہیں پتا ہوتا کہ اندر کیا تھا. میں نے کہا نا لک کیا ہوتا ہے, جیسے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات. اب آپ دیکھیں محمد علی قلعے, اگر آپ کو یاد ہو اس کی فائٹ جو تھی, اس نے جب اتنی بڑی شکست دی اس کو, تو وہ صحافی آ کے ایک دم اس کو کہہ رہا ہے oh, it's your lucky day. محمد علی قلعے پسینے میں شرابور, ادھر سے خون اس کے بہ رہا تھا کیونکہ اس کو پہلے وہ نیچے گرا چکا تھا. تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا. یعنی اگر اس کا مینیجر وہاں نہ ہوتا تو وہ شاید اس کو بھی گھوسا مار دیتا اور وہ وہیں مر جاتا. ظاہر ہے صحافی تو باکسر نہیں تھا جو برداشت کرتا. اس نے کہا did you say that I was lucky? 30 سال سے میں اس 30 سیکنڈ کے لمحے کے لیے محنت کر رہا تھا. جب تو بیٹھا ہوا اپنے کاؤچ پہ بیٹھ کے بیئر پی رہا تھا اور مووی دیکھ رہا تھا, میں سارا دن 11 گھنٹے وہ جو ہے نا پنچنگ بیگ پہ پنچ مار رہا تھا. اور اسی لیے میں کہتا تھا I am the greatest, I am the best, I am the greatest. تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں لکی تھا. تو زندگی کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ آپ کو قیمت ادا کرنی ہے. When can you start doing what you would like to do? اب میرا سوال میمونہ سے, پھر کب سٹارٹ کریں گے آپ جو آپ بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کتابی جواب کتابی چاہتے نہیں, ہیں, یہاں کتابی کوئی بات نہیں ہو رہی. میں تو کتاب پڑھ ہی نہیں رہا ہوں. میں نے کہاں کہیں بک پڑھی ہے. میں تو صرف نقطوں پہ بات کر رہا ہوں نا کہ جو کتاب نے ہمیں سکھائے ہیں یا سمجھائے ہیں, میں انہی پہ. میں بک نہیں پڑھ, میں نے کہا نا یہ بک ریڈنگ کلب نہیں ہے. تو آپ یہ زندگی کی بات ہو رہی, ہم سب آپس میں ایک ٹیم ہے. ٹھیک ہے نا, تو آپ بتائیے بالکل کب میرا خیال ہے 1 مہینے کے بعد. کیوں 1 مہینے کیوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی شاید مینٹلی پریپیئرڈ نہیں ہوں, یا مجھے اتنی کلیئرٹی نہیں ہے کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں. اور I am just taking like one day at a time, so that's why I've said like next. چلیں اس پر میرا سوال یہ کہ 30 دن کے بعد ایسا کیا ہو جائے گا کہ ہر چیز کلیئر ہو جائے گی؟ مجھے یہ 30 دن میں نے اس وجہ سے کہا کہ شاید اگر میں اپنے آپ کے اوپر کام کروں اور اپنے آپ کو ایکسپلور کروں اور جانچنے کی کوشش کروں کہ میں کیا کرنا چاہتی ہوں, تو شاید مجھے جو ہے وہ کچھ کلیئرٹی مل جائے 30 دن کے بعد. کیوں شروع کریں گے ایکسپلور کرنا, آج کیوں نہیں؟ ایکسپلور کرنا تو آج سے ہی شروع ہوگا. میں نے یہ کب کہا ہے کہ آپ ارب پتی بن جائیں کل؟ میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا شروع کب سے کریں گی. ٹھیک ہے جی, میرا سوال بڑا سیدھا تھا. نہیں وہ تو آج سے ہی, وہ تو آج سے ہی. یہ جواب کہ دیکھیں جی کام آج سے شروع ہو گیا. اب کس اسٹیج پہ ہوں میں, کس مرحلے پہ ہوں, میں نے یہ نہیں پوچھا ابھی. ٹھیک ہے, ابھی تو آپ کو پہلے اپنا پیشن ڈھونڈنا ہے نا, تو وہ بھی تو آج سے شروع کریں گی تو ڈھونڈیں گی نا. تو یہ نہ کہیں کبھی بھی کہ 30 دن بعد کچھ نہیں ہونا. جو ہونا ہے یا تو آج ہونا ہے یا ورنہ کبھی نہیں ہونا, وہیں کہ وہیں ہوں گے. تو میرا مطلب ہے کہ ہمیشہ ذہن کو پازیٹیو رکھیں. وائی ناٹ, اس سیشن کے بعد میں بیٹھوں گی, ایک گرم پیالہ چائے کا بنا کے خود ہی بیٹھوں گی کمرے میں اور سوچوں گی کہ یار مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, کام شروع ہو گیا, بس آپ کا مشن تو شروع ہو گیا. جی, بیک آف دا مائنڈ میرے دماغ میں یہی تھا, لیکن شاید میں اس کو آرٹیکولیٹ نہیں صحیح کر پائی. وہی تو مطلب یہ ایٹیچیوڈ کی بات ہوتی ہے. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ذہن میں ہمیشہ پازیٹیو سٹارٹ وہیں سے کرائیں, تاکہ آپ کنفیوز نہ ہوں کہ یار ابھی میں 1 مہینے بعد کچھ نہیں بدلے گا اگر ہم آج نہیں بدلے تو.
बिल्कुल सही, ठीक है, कुछ भी नहीं बदलेगा, हम वहीं के वहीं होंगे। अगर आज हम नहीं करेंगे तो कल कैसे कुछ होगा, ठीक है। सो सीधा सवाल है, व्हाट विल इट बी लाइक व्हेन यू गेट टू डू व्हाट यू वांट टू डू। अच्छा, तो अब जरा सा वही सवाल आता है मेरा किसी और दोस्त से कि जैसे मेमुना ने कहा या सज्जाद भाई जो सोच रहे हैं या वाह भाई आप जो सोच रहे हैं कि कैसा फील करेंगे अगर आप जो भी आपके दिमाग में है और जब आप करना शुरू कर देंगे तो आपको क्या यानी क्या चेंज नजर आएगी अपने अंदर, क्या फील करेंगे आप, किस तरह फील करेंगे? आपके अंदर जो है ना डॉक्टर साहब एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि बेसिकली जब आप डिसाइड करते हैं जो आप करना चाहते हैं वो आपने शुरू कर दिया है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ जाएगा और उस कॉन्फिडेंस को आप ग्रेजुअली पॉलिश करेंगे और पॉलिश करके उसको उस लेवल पे लेकर आएंगे जो आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जी। हाँ। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैंने यार खास तौर पे चूंकि अभी मैंने आपसे ये सवाल किया था तो मैं जवाब भी आपको दे रहा हूँ, तो हमेशा इस तरह सोचिए। देखिए, दो किस्म के सवाल होते हैं हमारे जहनों में हमेशा, या हम एक दूसरे से भी जो करते हैं ना, तो वो मैंने जैसे अगर आपसे एक सवाल किया, कैन यू डू दिस, क्या आप ये कर सकती हैं, तो आपके पास या तो जवाब क्या होगा, या हाँ या नहीं, ठीक है ना? जी बिल्कुल। इसके अलावा तो कोई जवाब नहीं। मैंने तो आपसे सीधा सवाल किया कैन यू डू दिस, तो वाह भाई ने कहना नहीं, हो सकता है सज्जाद भाई कहें हाँ, ठीक है ना, यही होगा ना। लेकिन इस सवाल को जरा सा पलट दें, हाउ कैन आई डू दैट, आपने एक लफ्ज बढ़ा दिया उस सवाल में अंग्रेजी में हाउ, तो इसका मतलब फैसला तो मैं कर चुका हूं कि मुझे करना है, अब मैं ये देख रहा हूं हाउ मतलब मैं दूसरे मरहले पे पहुंच गया हूं फौरन, फ्रॉम इधर से जंप करके कहां पहुंचा। तो अब जैसे आपका ये सवाल है कि यार मुझे पता नहीं है, अभी मेरा क्लियर नहीं हूं, पैशन नहीं हूं, तो वो सवाल नहीं, बल्कि हाउ कैन आई फाइंड माई पैशन, ये होना चाहिए सवाल। कैन आई नो, क्योंकि नो है उसका जवाब, तो हाउ कैन आई, आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, आप दूसरे मरहले पे चले गए। समझ रहे मेरी छोटी सी बात को? तो मेरा समझाने का मतलब यह है कि हमें एक स्टेप क्यों हम अपना जाया कर रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं, हम अगले स्टेप पे चले जाएं। और जब आप कैसे सोचना शुरू कर देंगे, इसका मतलब है फैसला तो आप पहले ही कर चुके हैं कि करना तो है, अब ये देखना है कैसे होगा। आ रही बात समझ में? जी बिल्कुल ठीक, तो इस तरह सोचिए, तो आज ही होगा। मेरा भी यही क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ था कि मैं पूछूंगा कि हम अपना पैशन जो है वो कैसे डिस्कवर करें। हम चल रहे हैं उस तरफ। अभी मैंने कहा ना, इस किताब के खत्म होने से पहले ये सारे सवाल तो क्लियर हो जाएंगे आपके ज़हन में। बाकी फिर अब आपकी अपनी मेहनत है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं, जो भी करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको दावे से कहता हूं, मैंने किया हुआ है ये तजुर्बा। मैं वो बात नहीं कर रहा जो मैंने ना की हो, मैं वो चीज़ कभी टीच नहीं करता हूँ या प्रीच नहीं करता हूँ जो मैं खुद अमल ना करूँ, क्योंकि आज के दौर में लोग मुझे देख रहे हैं। कोई चीज़ छुपी हुई तो नहीं है ना। आप पाकिस्तान बैठे, मैं अमेरिका में हूँ, लेकिन आप मुझे देख रहे हैं। यू कैन सी थ्रू मी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, मैं कामयाब हूँ भी या नहीं। अब मैं लोगों को वहां बैठ के, जैसे मैंने कहा ना, आजकल जो सारे गुरु बैठे हुए फेसबुक पे पढ़ा रहे हैं करोड़पति बन जाओ, अरबपति बन जाओ, भाई ये पढ़ाने की बजाय उन्हें ये बताओ कि सोचें कैसे, वो खुद सोचें। मैं क्यों सोचूं आपके लिए कि आप अरबपति कैसे बनेंगे या आप कैसे बनेंगे, ये आपका मसला है ना, मेरा नहीं है। लेकिन अगर मैं आपकी सोच बदल दूं तो फिर आप रास्ता खुद ढूंढ लेंगे, मुझे जरूरत नहीं है। अब मैं वही तो नहीं बनूंगा जो वो फेसबुक वाला बैठा हुआ बन गया, मुझे नहीं बनना वो, मुझे रेहान अल्लाह वाला तो नहीं बनना, मुझे कोई शौक नहीं है उसका। उसके पास फारिग वक्त है, होगा, मेरे पास नहीं है इन चीजों का। ठीक है, मैं रात के 3 बजे बैठ के वीडियो बना के 3-3 मिनट की नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी एक नेचर है। अल्लाह ने उसे उस काम के लिए बनाया, अल्लाह उसको और तरक्की दे। मेरा दोस्त है, मैं उसकी बड़ी एहतराम करता हूँ, लेकिन वो उसका काम है ना, मैं उसकी नकल थोड़ी करूंगा, मिमिक नहीं करूंगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ जिस अंदाज से भी। तो हम सब की अलग अलग ड्यूटीज हैं, समझ रहे हैं आप बात को, तो हम इस तरह से काम करें। आप अगर इस कानून को समझ गए होंगे खासा अवेयरनेस का, कि आपको अगर ये अवेयरनेस आ गई तो आप खुद ईमानदारी से बताइए कि चीजें बदलना शुरू होंगी या नहीं होंगी ना। अगर आप इरादतन कर रहे हैं
ایکسیڈنٹل نہیں ہو رہا, انٹینشنلٹی بھی ہے, آپ کو آپ کے اپنے ڈسکوری کا عمل بھی آج سے شروع کر دیا آپ نے, تو چینج آنا شروع ہو جائے گی. مگر وہی ڈونٹ تھنک کہ کین آئے, جسٹ سے ہاؤ کین آئے, کیسے کر سکتے بس. تو کین آئے والا سوال تو ختم ہو گیا, کین تو ہے ہی, تو ہاں اس کا جواب آ گیا, ہاں اب دیکھ یہ رہے کیسے. ہاں والا جواب تو پورا ہو گیا, نہ تو ہے ہی نہیں اب وہاں. ٹھیک ہے, تو میں نہیں جانتا کتنا ٹائم ہو گیا یار, اتنا لمبا سبجیکٹ ہے. میرا خیال ہے اور طویل کریں یا جیسا آپ لوگ چاہیں. نیکسٹ سیشن پہ کرنا ہے. ہاں بالکل, آپ, میں نے کہا نا مجھے نہیں اندازہ, کیونکہ میں نے کہا نا یہ اردو میں مجھے پہلی بار کر رہا ہوں, اور ڈپینڈ کر رہا ہوتا آپ کی پارٹیسپیشن کتنی ہے اور کیسے ہے, کیونکہ میں آپ ماسٹر کو ایک مائنڈ بات میں یہی بتاؤں, ہوتا ہے. کہ آپ, میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں امریکن معاشرے میں رہتے ہوئے اور انگریزی میں مسلسل فلو کے ساتھ سیشنز کرتے ہوئے اردو پہ سوئچ اوور کرنا, اور اتنے مؤثر انداز میں اور اتنے کلیئر انداز میں آپ نے جس طرح سے سیشن رن کیا ہے, تو بلیو می, میں یہ آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میں یو این مشنز میں کافی عرصہ رہا, اور وہاں پہ انگلش اور فرینچ بولتے ہوئے میری جو فلوئنسی بن گئی, مجھے ایسے لگ رہا تھا ایک موقع پہ کہ میں شاید اردو اب فلوئنسی سے نہیں بول پاؤں گا جس طرح میں انگریزی بول سکتا ہوں. وڈ یو بلیو می کہ میں آلموسٹ پہلا سال جو میں نے پاکستان میں گزارا, آلموسٹ مجھے 2-2.5 سال کو پاکستان آ کے, تو ڈاکٹر صاحب مجھے آلموسٹ ایک دفعہ جب میں نے 1 گھنٹے تواتر کے ساتھ اردو بولی ہے, تو آئی فیلٹ سو ہیپی کہ یار میں اردو بول سکتا ہوں, میں 12-13 سال میں اردو بولنا بھولا نہیں ہوں. میرے ساتھ تو 26 سال تو ہو گئے. آپ نے تو اتنی زبردست اردو کے ساتھ اتنے بغیر زیادہ انگریزی استعمال کیے ہوئے, بہت مجھے اٹ اصل واز میں ویری 26 سال افیکٹو. ہو گئے ہیں, اور میرے ساتھ تو مذاق ہوتی ہے نا, ہم جو دیسی ہوتے ہیں نا, یہاں دیسی کہلاتے ہیں, انڈین, صحیح ہے. پاکستانی, بنگلہ دیشی, سری لنکن, تو وہ مذاق میں کہتا ہوں یہ سارے کوکونٹ ہیں, سمجھتے ہیں نا, کوکونٹ اوپر سے بھورے ہیں اندر سے وائٹ ہیں سارے, انگریز. ٹھیک ہے, جی لیکن شکلیں ان کی ڈفرینٹ ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ وہ مذاق ہوتی ہے ہماری کہ بھائی ہمارے ساتھ کیا ہوا, کہ بالخصوص میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میرے والدین انڈیا سے ہجرت کر کے پاکستان آئے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ میری مادری زبان گجراتی ہے, اردو نہیں ہے. اچھا, ہاں, تو اس کے بعد میں پیدا ہوا سندھ میں, میرپور خاص ایک شہر ہے وہاں, بالکل صحیح, تو وہ سندھڑی آم کھا کھا کے سندھی بولتے رہے ساری عمر. اب بالکل اس کے بعد اردو صرف اسکولوں میں تھوڑی بہت جو پڑھ لی تھی اس وقت, بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے انگریزی میں ساری تعلیم تھی, اور پھر یہاں آ گئے امریکہ. تو بالکل صحیح, اب ہم یہاں آ گئے تو بچے سارے یہاں پلے بڑھے, بالکل اب صحیح, انہیں اردو نہیں آتی, وہ انگریزی بولتے ہیں. بالکل. تو اب لے دے کے جو ہے نا اردو بولنے والا کون ہے, میں ہوں اور میری بیوی ہے. وہ ہم بالکل صحیح, شادی ہوئے تقریباً 32 سال گزر گئے, تو اب ہم بات ہی نہیں کرتے ہیں آپس میں. بالکل. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر 32 سال کے بعد بھی بات کرنی پڑ جائے تو پھر شیم آن اس. شادی کے بعد تو یہی میں ہوتا ہے آپ نا, کی سچویشن, اشاروں سے ہی سمجھ لیتے ہیں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. جی میں تو آپ میرا کی مطلب ہے کہ سچویشن, ہاں, جی تو میں آپ وہ کی سچویشن کھچڑی ہے بس. بہت اچھی طرح اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب میں نے جب اپنا کیریئر سٹارٹ کیا تو میں میرپور خاص کے ساتھ جو ہے عمر کوٹ اور تھرپارکر, وہاں میں 1-1 سال گزارا میں نے. تو آئی یوز ٹو پاس تھرو میرپور خاص. اچھا, پھر پورا آلموسٹ سندھ گھومتے ہوئے, پاکستان گھومتے ہوئے, میں پہلے پھر ایسٹ تیمور گیا, پہلے میں نے یو این مشن کیا, اس کے بعد میں نے کانگو میں دوسرا مشن کیا, اور اس مشن میں چونکہ ہمارا ہیڈ کوارٹر نیو یارک تھا, تو نیو یارک اور فلوریڈا یہ دونوں جو ہے مجھے بڑے کلوزلی دیکھنے کا اتفاق ہوا, اور بہت سارے پاکستانیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا. تو مطلب مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہے, اس لیے میں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ کی اردو جو ہے سن کے مجھے ایسا لگا جیسے آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, اردو میں کوشش بات کر کر رہا رہے تھا کہ بھئی میں کوئی ایسی غلطیاں نہ کروں. بقول جیسے وہ ایک ہمارے دوست ہیں یہاں پہ انڈیا کے ہیں, دہلی کے, ان کا نام ہے ڈاکٹر گپتا, ابھی ریٹائر ہوئے ہیں. وہ یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے جو میڈیکل اسکول کے ڈین آف فیکلٹی تھے, بہت بڑے سرجن ہیں, بڑا مشہور نام ہے, مطلب بین الاقوامی مشہور. تو وہ اور میں بڑے اچھے دوست ہیں. تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ مجھے فون کر دیتے ہیں, یا میں انہیں کر دیتا ہوں کہ یار آج اردو میں گالیاں دینے کو دل کر رہا تھا, اس لیے تجھے فون کر لیا. بھائی ظاہر ہے اور کس سے بولیں اردو میں. تو میں نے کہا نا زندگی میں جو ہے نا گنتی, گالی اور گانا اپنی زبان کا ہی اچھا لگتا ہے. جب بھی آپ کریں گے اپنی زبان خود ہی نکلنے لگتی ہے.
تو میں نے کہا اس حد تک تو صحیح, اب پڑھانے کا جہاں معاملہ آ جاتا ہے نا تو وہاں پھر ادب و آداب, اخلاق سب کچھ رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں زبان ادھر سے ادھر نہ ہو جائے. تو وہ ذرا مجھے تھوڑا سا ڈر تھا کہ یار اردو میں بول پاؤں گا یا نہیں, کیونکہ ویسے تو بول لینا اور بات ہے دوستوں میں, تو وہ میں ان سے ڈاکٹر گپتا اور میری مذاق ہوتی ہے. تو ابھی آپ نے وہی یاد دلا دیا کہ اس طرح سے ہی اردو بولتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس بولنے والے ہی کہ جہاں جاؤ وہ انگریزی بولتے ہیں. بہرحال اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت جو ہے چل رہی ہے, کام نکل جاتا. تو اس کے بعد یہ کہ پھر اگلے سیشن میں جو ہے ہم اگلے لا آف میرر ہے اور اس کے بعد لا آف ریفلیکشن ہے. ہم کوشش کریں گے 3 لا کم از کم بکتا دیں اس میں, اور لا آف انوائرمنٹ. ہاں, کیونکہ اس دوران اگر میری یہ خواہش ہوگی کہ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو بلا تکلف آپ مجھے یہ میسج کر لیں, یا تو واٹس ایپ کے تھرو یا ڈائریکٹ مجھے کر لیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر میں جو بھی, اور آپس میں بھی ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے, اگر کسی کو ایک دوسرے سے تو رابطے میں رہیں, ایک دوسرے سے سوال کریں, تاکہ میں نے بتایا نا سوال ہی سے آپ آگے بڑھیں گے. سوال نہیں کریں گے تو آپ آگے بھی نہیں بڑھیں گے, یہ طے کر لیں. دنیا میں کوئی کام بڑا آج تک ایسا نہیں ہوا جس میں سوالات نہ اٹھائے گئے. تو یہ بڑے سمپل سے لاز ہیں ہماری زندگی کے, روزانہ ہم استعمال تو کر ہی رہے ہوتے ہیں, صرف ان کی عادت بنانی ہے, ہیبٹ بنانی ہے. ایک دوسرے کو اکاؤنٹیبل بنانا ہوتا ہے کہ جی آپ نے کرنا ہے یہ, ایک دوسرے کو پوچھتے رہیں. تو آپ دیکھیں آپ زندگی تبدیلی آ جاتی ہے. میں نے اسی طرح سیکھا ہے زندگی میں سب کچھ. میرے پاس ڈگریاں کبھی کام نہیں آئی میرے, بہت کچھ میں نے پیسے دیے تھوڑے بہت, ڈاکٹر تھا خوب کمایا, وہاں بھی لکھپتی تھا, اس زمانے میں لکھپتی ہونا ہی بڑی بات تھی. تو ہم اس وقت جب ایک ڈاکٹر کی تنخواہ 2000 روپے ہوتی تھی مہینہ سرکاری, اس وقت میں 2000 روپے روزانہ کما لیتا تھا, یعنی 30 گنا ایک عام ڈاکٹر سے زیادہ. لیکن وہ پیسہ ہر چیز نہیں ہوتا نا, میں نے بتایا نا, اس کے ساتھ ساتھ گروتھ میری کوئی نہیں تھی وہاں. یہاں آ کے میں نے یہ سب کچھ سیکھا, گرو کیا. اچھے دنیا کے بڑے بڑے نام جنہیں آپ کہتے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع ملا, ان کے ساتھ بیٹھنے کا, ان سے سیکھنے کا. اور میری عادت صرف ایک ہی تھی, میں سوال کرتا ہوں, صرف سوال کرتا ہوں. اب بھی میں یہی کرتا ہوں کہ سوال میرے پاس لکھے ہوئے ہیں میری ڈائری میں, اور میں ہر مہینے ایک ٹپ بتا رہا ہوں آپ کو جاتے جاتے آج کی, کہ میں کیا کرتا تھا کہ میں ہر ہفتے مطلب بدھ کا دن میں اپنا آف رکھتا ہوں, کام نہیں کرتا ہوں میں اس دن زیادہ. تو مطلب باہر کے جو آفیسز کے کام میں نہیں کرتا ہوں, گھر میں ہوتا ہوں زیادہ. تو اس دن میں کیا کرتا تھا کہ مہینے میں 1 یا 2 بدھ ایسے ہوتے تھے جن میں بیٹھ کے صرف یلو پیجز جو کہلاتے ہیں نا آپ کی ڈائریکٹری میں, یا جیسے آپ تو گوگل آ گیا, یہ آ گیا, اس وقت تو نہیں تھا. تو گوگل پہ جائیں اور آپ دیکھیں کہ یار میرے اگلے 50 یا 20 میل کے ریڈیس میں کسی نے کوئی نئی کتاب لکھی ہے, کوئی نئی کتاب لکھی ہے. آپ کو مل جائیں گے گوگل پہ, اگر آپ ادھر کے لوکل گوگل کو دیکھیں گے نا. تو اب مثلا ایک نام آ گیا, معظم بھائی کا نام آ گیا کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے. اچھا, میں ان کتابوں کی نہیں بات کر رہا جو کہانیاں, ناول یا افسانوں کی, میں کہہ رہا ہوں جو بھی سبجیکٹ آپ پسند کرتے. اب سیلف ڈیولپمنٹ پہ جیسے شیخ صاحب نے کتاب لکھی ہے, تو آپ کو شیخ صاحب کا پتہ چل گیا وہاں سے, آپ نے اٹھا کے ان کو فون کرنا ہے کہ شیخ صاحب میں نے سنا آپ نے ایک نئی کتاب لکھی ہے یار, اور موضوع بڑا اچھا لگ رہا ہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم بیٹھ کے ایک کپ کافی ساتھ پی لیں, یا دوپہر کا کھانا ساتھ کھا لیں, تو میرے لیے بڑھیا ہوگی. اچھا, لوگوں کی پرابلم کیا ہے, غلط فہمی ان سب کو یہ ہوتی ہے کہ یار یہ بہت بڑا آدمی ہے, ٹائم کیسے دے گا. ایسا ہوتا ہے نا لوگوں کے ذہن میں, پتہ نہیں یار یہ ہاں کرے یا نہ کرے. یہ آپ کا سر درد تھوڑی ہے یار, زیادہ سے زیادہ کیا کرے گا, نہ کرے گا نا, تو who cares. اب میں نے 5 کو, میرے تو اپنا تجربہ ہے کہ میں نے 10 کو اگر فون کیا ہے تو 8 نے ہاں کہی, یہ کم از کم. 1 یا 2 ایسے ہوں گے جو بیچارے کسی اور وجہ سے, یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے پسند نہیں کیا, ہو سکتا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, یا وہ باہر جا رہے تھے, یا ان کی فزیکل کنڈیشن ایسی نہیں تھی, بیمار رہتے تھے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کے ذاتی مسائل ہو سکتے ہیں. تو 10 میں سے 8 آپ کو ہاں کر دیں گے, میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جیسے شیخ صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے خاص موضوع پہ جو آپ کو پسند بھی ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ عام آدمی نہیں ہے, وہ اتھارٹی ہے نا, تبھی تو آتھر کہلا رہا ہے. یعنی وہ سبجیکٹ اس نے اسٹڈی کیا ہوگا تو کتاب لکھی ہوگی نا, ایسے تو بیٹھے تو کتاب نہیں بن گئی ہوگی. یعنی اس کی ریسرچ ہوگی, اس کی تحقیق ہوگی, اس کا علم ہوگا, کچھ نہ کچھ تو مجھ سے زیادہ ہی ہوگا, تبھی تو اس کی کتاب ہے, میری نہیں. ٹھیک ہے.
اب وہ شخص جب آپ نے اسے دعوت دی کہ یار آ کے فلاں ڈنکن ڈونٹ میں یا اسٹار بکس جو بھی ہوتے ہوں گے وہاں کافی ہاؤس، یہاں ڈفرینٹ نہیں ہے، ڈنکن ڈونٹ تو میں نے بہت دیکھے پاکستان میں اب، مگر اس زمانے میں تو آپ نے جو بھی وہاں کا قریب جو ہے درمیان میں کہ چلیں جی شام کی کافی ہمارے ساتھ ہو جائے سر، کہے گا ٹھیک ہے جی آئیے آپ کو ملتے ہیں، آپ صاحب کہاں ملیں گے، آپ نے بتایا فلاں فلاں جگہ۔ اب سب سے پہلی چیز آپ سوچیں کہ ایک کافی شیخ صاحب کو پلانے میں آپ کا کتنا خرچہ آئے گا، غور کریں ذرا اندازاً مجھے بتائیں، کیونکہ مجھے روپوں کا حساب نہیں آتا، یہاں تو ڈالر almost 400 ایوریج۔ اچھا 400 کا مطلب ہے $3 ہو گئے نا یہاں کے حساب سے، ٹھیک ہے 400۔ اچھا اب سب سے پہلی چیز کیا ہوگا، شیخ صاحب جب وہاں آئیں گے آپ سے ملنے تو وہ کیا لے کر آئیں گے؟ وہی کتاب جس کی وجہ سے آپ نے فون کیا کہ یار اتنا محبت سے اس نے بلایا، یار ایک کتاب تو اس کو دوں۔ اب وہ 300 روپے کی تو وہ کتاب ہی دے گیا آپ کو فری میں، اپنا دستخط بھی کر دیا اس نے، تو آپ کے پاس ایک آٹوگرافٹ کاپی بھی ہو گئی اس کی کتاب کی۔ اب وہ شخص اس سبجیکٹ کا جو ماسٹر ہے، ٹھیک ہے، آپ کے تو 100 روپے ہی رہ گا نا، باقی تو قیمت 300 تو آپ نے نکال لیے۔ اب 100 روپے میں وہ اگر 1.5 گھنٹہ آپ کو وہ علمیت دے رہا ہے جس سبجیکٹ کا وہ ماہر ہے، کوئی اور کر کے دکھا دیں مجھے، ٹھیک ہے، کسی بھی سبجیکٹ کے اسپیشلسٹ کو بلائیں اور کہیں کہ جی میرے ساتھ 2 گھنٹے مجھے یہ سکھاؤ، کتنے پیسے لے لے گا آپ؟ ہزاروں مانگے گا، یہاں آپ نے 100 روپے میں کام دکھا دیا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ اپنے سوالات تیار کر کے جائیں جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں، وہاں جا کے صرف ایسے نہیں اور سنا یار آج کل وہ ڈرامہ اچھا چل رہا ہے، یہ ڈرامہ، اس سے آپ کا کوئی فرق، آپ گئے خاص مقصد کے لیے، ٹھیک ہے، اس سے سیکھنے کے لیے آپ کو سوال کرنے۔ آپ یہ بھی نہ پوچھیں یار اور سنائیں جی آپ پیدا کہاں ہوئے جی، آپ اسکول کون سے، ہو کیئرس، بعد میں کر لیں گے وہ بات اگر موقع لگا تو، پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے کتاب کیسے لکھی، یہ جو سبجیکٹ ہے یہ کیوں چنا، اچھا اس میں یہ جو مطلب میں نے تو پڑھی نہیں ہے ابھی، آپ نے دی، انشاءاللہ میں تفصیل سے پڑھوں گا، ذرا تھوڑا سا اس کی سمرائز تو کریں کیا وجہ تھی۔ اب وہ آپ کو سارے سیکرٹس دینا شروع کر۔ اب مجھے بتائیں یار آپ نے 100-200 روپے میں اس شام 1.5 گھنٹے میں تقریباً اس سبجیکٹ کی بیسک ساری سیکھ لی۔ اب آپ کیسی مار کھائیں گے کہ کہیں بھی بیٹھے ہوں محفل میں اور اس موضوع پہ بات ہو جائے، آپ مار کھائیں گے ادھر؟ یہ سیکھنے کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کافی اینڈ لرن، یعنی کافی پلاؤ اور لرن کرو، کافی پلاؤ اور لرن کرو، کافی پلاؤ اور لرن کرو، یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی، ٹھیک ہے، اس کا ریفنڈ دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو اب ہم جب بھی جاتے ہیں کہیں بھی کسی محفل میں اور ہم سے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بڑی آسانی ہوتی ہے پھر جواب دینے میں، کیونکہ ہم نے چیزیں اس طرح سے سیکھی ہیں ان لوگوں سے جو اتھارٹی ہیں، آتھر ہیں، جو لکھتے ہیں اس پر۔ جو بھی شخص کسی موضوع پہ لکھتا ہے وہ بہرحال اس سبجیکٹ کا ماسٹر تو ہے، میں تو نہیں ہوں۔ تو اب میں اس کی جب بتائی ہوئی چیز کو آپ کو بتاؤں گا تو آبویسلی اس میں بڑی جان ہوگی۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ٹپ دے رہا ہوں، ایسا کرنا شروع کر دیں، آپ دیکھیں 6 مہینے میں آپ کہاں سے کہاں ہوں گے۔ ڈھونڈیں ایسے لوگ، تھوڑا سا گوگل کریں، آس پاس ڈھونڈیں، ان کو بلائیں، یار آؤ یار کافی پیو یار، تو آپ کا ماسٹر مائنڈ گروپ بنتا چلا جائے گا، آپ کا نیٹ ورک بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی علمیت بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے لیے مشکل کوئی نہیں، پھر راستے خود ہی نظر آنے لگ جائیں گے، جب وہ کر سکتا ہے میں بھی کر سکتا ہوں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ میری ٹیکنیک ہے، بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہاں، اور میں نے اسی طرح سیکھا ہے، مطلب وہ لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار آپ بڑے اچھے آدمی، حالانکہ مجھے ان کی شکریہ ادا، وہ میرا شکریہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، یار you are such an amazing person, you invited us for a cup of coffee or for a lunch and oh wow man, you know what exactly what you do. I said of course I try to. تو مطلب میں سیکھ رہا ہوتا ہوں، سیکھنے کا جو ہے نا یہ کیوریاسٹی، لیکن سوال ہمیشہ تیار ہونے چاہیے، یہ خیال رکھیے، 10 سوال 12 سوال ایسے بنا لیں جو ہر ایک سے کرنے، اور ان سب وہ سوال ہر ایک پہ فٹ آتے ہوں گے، آپ دیکھ لیں بالکل وہ فٹ آئیں گے اور اسی سے علمیت آئے گی۔ ہمارے یہاں ابھی میرے پاس یہ جو ہے نا یہ جو آج کل چلی ہوئی ہے تحریک، روزانہ بخدا بتا رہا ہوں 20 سے 22 لوگ انٹرویو کرنے کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی 11 سال کا بچہ ہے، کوئی 18 سال ہے، 17 سال، میں اوپن کر کے یار میں سارا دن انہی میں بیٹھ کے کیا جواب، اچھا وہ پوچھیں گے سر وہ، اچھا انہیں میرا نام لینا بھی نہیں آتا، میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے وہ، ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ مجھے دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں جیسے ابھی فیس بک لائیو پہ، تو وہ مجھے میسج بھیج دیں گے،
अब मैं सोच रहा हूँ जो मेरे बारे में कुछ जानता ही नहीं है वो मुझसे क्यों इंटरव्यू ले रहा है, मेरा वक्त जाया कर रहा है। अब वो पूछे सर वो आप खुद बताइए आप कौन है, तो भाई मुझे बुलाया क्यों तूने भाई, है कि नहीं, वक्त जाया करना है। हाँ मतलब वक्त जाया करना है ना हमारा। अब मैं फिर मजबूरन इग्नोर करता चला जाता हूँ, मैं नहीं हर एक को हाँ करता हूँ। जब बहुत ही कोई इंसिस्ट करे तो फिर देखना होता है कि भाई वो बंदा भी मतलब है कि जिससे जो कोई सवाल करेगा जिससे लोगों को कोई फायदा पहुंचेगा, या मैं सिर्फ यहाँ स्क्रीन पे आने के लिए बस ऐसे। मैंने बहुत देखे सारा दिन लगे हुए हैं, इंटरव्यू हो रहा है, भाई किस चीज का इंटरव्यू कर रहे हो आप, क्या करते हैं जी, कुछ भी नहीं करता हूँ मैं, तो फिर इंटरव्यू किस बात का। हाँ ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि बस अवॉइड करें, अपना इनको बढ़ाएं यार, ये बहुत अच्छा मौका मिला अल्लाह ने मिल दिया। चलें जी, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट, प्लीज फील फ्री टू आस्क, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मौजम भाई, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़। तमाम दोस्तों का सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू शेख साहब, Thank you, थैंक यू sir. सजाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू।